अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, मुस्कुराहटें बखेरने का दिन है और ईद के इस पुरबसरत मौके पर आपके साथ मैं हूं वहाब कामरान, पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल के लाइव स्टूडियो से। उम्मीद करता हूं कि सभी खैरियत होंगे। फातिमा, आप कैसी हैं? और मैं हूं डॉक्टर फातिमा शब्बीर। ईद मुबारक मेरी तरफ से भी, हमारे सारे मेहमानों को भी और तमाम देखने वालों को भी। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी हूँ और बहुत अच्छी लग रही हूँ। प्यारी तो आप माशाल्लाह हैं और लग भी रहे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती जा रही हैं। खैरियत तो है? आज लगता है किसी ने तारीफ नहीं की आपकी। फिलहाल देखिए, सबने तारीफ की है, लेकिन अगर मैं खुद को तारीफ नहीं सुनाऊंगी तो फिर मुझे दूसरों की तारीफ कैसे ही अच्छी लगेगी। हाँ, वैसे ये खुद को अच्छा लगना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और आमतौर पर लोग कहते हैं कि वो पहनना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे, पर मैं भी इस बात का कायल हूँ कि नहीं, दूसरों को अच्छा लगे ना लगे, खुद को भी अच्छा लगना चाहिए। और आपको लगता है अच्छा लगे? बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जूता ऐसा पहनो जो खुद के लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि चलना आपने है। हाँ जी। सो खुद को खूबसूरत लगेंगे तो दुनिया को खूबसूरत लगेंगे, और जब दुनिया को खूबसूरत लगेंगे तो उनके चेहरों के ऊपर एक जो मुस्कुराहट है वो लेकर आएंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और माशाल्लाह आज के इस खूबसूरत मौके पे हमारे साथ मेहमानों की भी बड़ी ज़बरदस्त एक हमारे साथ पैनल है और बहुत ही खूबसूरत चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। आर्टिस्ट भी हैं, शायर भी हैं और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी हैं। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि वहाब हम अपनी डिस्कशन बाद में करें, पहले गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते और इनको इंतज़ार नहीं कराते। और हमारे साथ जो पहले गेस्ट हैं जिनके चेहरे पे बहुत खूबसूरत से मुस्कुराहट है, वो हैं डीएस रेलवे हनीफ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू फॉर कमिंग। पाकिस्तान को भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू फॉर कमिंग। जो हमारे पास दूसरे गेस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर नसीम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। जनाब मेहरबानी, बहुत खुशी हो रही है आज इस प्रोग्राम में आकर। सर हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपके साथ आज ईद के पुरमसरत लम्हात को गुजार के। हमारे साथ जो तीसरे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर राशिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ईद मुबारक। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन शो। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शायर हैं, आजकल सोशल मीडिया पे धूम है इनकी, हैदर अली बुखारी साहब। सर वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। हसनैन लगारी साहब समाजी कारकुन हैं, बिजनेसमैन हैं। सर आपको भी ईद मुबारक। और चेयरमैन बलोच काउंसिल भी हैं सर, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। और तमाम पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट मौजूद हैं, सिंगर हैं, नौजवान हैं। अरसलान जोया इनका नाम है और माशाल्लाह थोड़ी देर पहले भी हम इनको सुन रहे थे, बहुत उम्दा गा रहे थे, तो इनको हम मज़ीद सुनेंगे। अरसलान आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। वेलकम वेलकम। शुरू कीजिए ज़रा, गेस्ट से आप ही बिस्मिल्लाह कीजिए फिर। बिल्कुल। सबकी मुस्कुराहटें देखते हुए ना मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिकली आज पता नहीं क्या बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ी मुस्कुराहट छाई हुई है। तो सर आपसे स्टार्ट करते हैं रेलवे से, क्योंकि रेलवे हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो हिस्सा है पाकिस्तान का। हमने कहीं आना हो, कहीं जाना हो, सारे लोग कहते हैं कि जी रेलवे से जाएं, सफ़र कंफर्टेबल गुजरता है, अपनों के साथ गुजरता है, हंसी मजाक में गुजरता है। तो सर आपकी ईद में आप कितनी मुस्कुराहटें बिखेरते हैं घर में और अपने कॉलीग्स के साथ? प्लीज़ कोई हमें अच्छा एक छोटा सा वाक़या भी बताइएगा साथ। देखिए, हमारी जो रेलवेज़ है ये एसेंशियल सर्विसेज में आती है, तो इस वजह से हमारा जो स्टाफ है उसके लिए तो वो ईद वाले दिन भी ड्यूटी पे होता है। अभी भी इस वक्त हमारे स्टेशंस पे, कंट्रोल ऑफिसेज़ में, शेड्स में लोग ड्यूटी पर हैं। तो हमारी तो ये कोशिश होती है कि ईद पे हम स्पेशल ट्रेन्स भी चलाते हैं। अभी हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोयटा से हमने स्पेशल ट्रेन चलाई है। 3 हमने कराची से स्पेशल ट्रेन्स चलाई हैं जो लाहौर पे टर्मिनेट हुई हैं। एक स्पेशल ट्रेन हमने कराची से चलाई है जो रावलपिंडी तक गई है, और जो कोयटा से हमारी ट्रेन चली है वो पेशावर तक गई है। तो इसके पीछे बुनियादी फ़िलासफ़ी ये है कि जो रेलवेज़ है ये चारों सूबों को एक तरह से जोड़ने वाला इदारा है और ये कौमी यकजहती की अलामत है। तो ईद के मौके पे हम उसका इजहार इस तरह से करते हैं कौम से अपनी मोहब्बत का, कि उनके लिए हम सफरी सहूलतों में इजाफ़ा करते हैं। सही। और जो रेलवेज़ का स्टाफ है उनको मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि जब सारे लोग जो है वो ईद मना रहे होते हैं तो वो अपनी अपनी जगहों पे ड्यूटी करके कौमी खिदमत का जो है वो फरीज़ा सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो उस लिहाज से तो पाकिस्तान रेलवेज़ में ईद हम ज़्यादातर अपने वर्कर्स के साथ ही मनाते हैं। उसमें हमारी कुछ ट्रेडिशंस भी हैं,
جیسے ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں اس دن جتنے بھی مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں تو ایز ہیڈ آف ڈویژن میں خود جاتا ہوں وہاں پہ، ان کے لیے سویٹس کے پیکس لے کے جاتا ہوں اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر ان کی جو ڈاکٹرز ہیں وہ ساتھ وزٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جو چھٹی والا دن ہے اس وجہ سے ان کی جو ہے وہ اگر کوئی عدم توجہی کا شکار ہیں تو وہ نہ ہوں. تو ریلویز ایک بڑا رونق والا محکمہ ہے، اس میں زندگی کا احساس ہوتا ہے اور آپ چونکہ قومی زندگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو جیسے ہم نے ابھی رمضان میں عبادت کی ہے تو سب سے بڑی عبادت تو پاکستان کے شہریوں کی خدمت کرنا ہے. تو جب ہم شہریوں کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارا عملہ ان کی خدمت کرتا ہے اور وہ ہماری خدمت سے خوش ہوتے ہیں تو ہمارے لیے وہی ایک بہت بڑا عید کا تحفہ ہوتا ہے. بیسیکلی کل ملا کے اب بہت ساری مسکراہٹیں ہر جگہ بکھیرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی چھٹی کو سیکریفائز کر کر آئے ہوتے ہیں. سر ہم آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ عید پہ آپ جو اتنا اچھا لکھتے ہیں، جو آپ ساری چیزوں کا انالیسس کر کے آپ اس کو ایک پڑھائی کے اندر لے کر آتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو ساری چیزوں کا پتہ بھی چل جائے اور اس کے آنسو بھی نہ گریں اور وہ صحیح سے پڑھ بھی لے. پلیز آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ عید تو بڑی اچھی گزرتی ہے، لیکن جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہمارے لکھے سے آنسو گرتے ہیں، میں اس قسم کے جذباتی کالم نہیں لکھتا. نہیں سر، لیکن یہ ہے کہ عید کا جو دن ہے نا، عید کا دن جب بھی آتا ہے نا مجھے یوں احساس ہوتا ہے میں بہت سال پیچھے چلا گیا ہوں، 30 40 50 سال پیچھے. وہی بچپن کے جو رنگ ہوتے تھے عید کی خوبصورتیوں کے، صبح صبح اٹھنا، تیاری کرنا اور نماز کے لیے جانا والدین کے، والد صاحب کے ساتھ، بڑے بھائیوں کے ساتھ، اور راستے میں غبارے بیچنے والے کھڑے ہیں، بچے راستے میں پٹھان کھڑے ہیں کچھ اور چیزیں بیچ رہے ہیں، کچھ اور ایسی خوبصورتیاں ساری سڑک پر نظر آتی ہیں عیدگاہ تک جاتے ہوئے. تو اب بھی ہماری عمر کے لوگ چونکہ اب ان چیزوں سے تھوڑا دور ہو گئے، لیکن اب بھی یہ جو عید کا دن ہے نا وہ اسی طرح گزر رہا ہوتا ہے. اگر آپ جائیں، ہم اصل میں اب کیا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے نا وہ اپنی اپنی مساجد تک محدود ہو گئے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم اب کینٹ کی جو عیدگاہ تھی نا، ہم کینٹ میں رہتے تھے، ساری دنیا عیدگاہ میں ہی آتی تھی اور صبح سے ایک رونق لگ جاتی تھی. اب ہم کہتے ہیں ہماری کالونی کی مسجد ہے، ادھر پڑھ لیتے ہیں، کہیں اور پڑھ لیتے ہیں. تو یہ جو ایک یکجہتی کا ایک اس کا احساس ہوتا تھا نا عید کا، وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے. لیکن بہرحال عید ہے، عید پر نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے، کیونکہ اس کا پیغام ایسا ہے وہ. بالکل. اور یہ میٹھی عید کا تو ویسے ہی ہے، آپ کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے. تو انشاءاللہ آج کا دن بہت خوبصورت گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. اور تمام پاکستان کا گزرے. کیا مصروفیات ہوں گی سر آج کے دن شو سے واپسی کے بعد آپ کی؟ نماز کے بعد ظاہر ہے کہ آج کل کی جو چیزیں چل رہی ہیں نا، جو آپ سب کی بھی چل رہی ہوں گی، آتے ہی نیٹ کو دیکھنا، اپنے موبائل کو کتنے عید مبارک کے میسج آئے ہیں، سب کو ان کو جواب دینا، یہ بڑی بڑی صروفیت بنتی ہے. یہ بڑی بات ہے سر، اب سب کو جواب دیتے ہیں. نہیں ہو پاتا. نہیں دینا پڑتا ہے، یہ مطلب اس دن تو دینا پڑتا ہے. گڈ مارننگ کا بے شک آپ نہ دیں جواب، لیکن عید مبارک تو واپسی پہ آپ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم تیسرے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگلے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر راشد ڈرماٹولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ جو دوسروں کو خوبصورت بناتے ہیں تو کیا عید کے موقع پہ خود بھی خوبصورت بنتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ٹریٹمنٹ لے لیں یا کچھ اسپیشلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں اپنے اسکن کو لے کے، اسکن کو خراب کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کریں. لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں. اسپیشلی عید سے پہلے لوگ، خواتین اسپیشلی بڑی جو ہے نا اوور کانشیس ہوتی ہیں اور عید سے کوئی 10 دن پہلے، کوئی 15 دن پہلے آ کے بول رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں عید تک ٹھیک کر دیں، خوبصورت بنا دیں. ان کے چاہے جتنے مسئلے ہوں، چاہے وہ 6 مہینے تک ٹھیک نہ ہو سکتے ہوں، وہ کہتے ہیں ہم عید تک ٹھیک کر دیں. یعنی کہ آپ ان کو ایک خوبصورتی کا جو ہے وہ احساس دلانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. بہت کوشش کرتے ہیں. ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ بھائی عیدیں تو آتی رہیں گی، لیکن کوئی ایسا شارٹ کٹ، ایسا کوئی تجربہ، ایسا کچھ نہ کر لیں کہ آپ کی جو ہے نا عید بھی خراب ہو اور سکن بھی خراب ہو. تو آپ ان کو عیدی میں کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں؟
ईदी क्या देते हैं आप? उनको अच्छा मशवरा देते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट भी देते हैं, अच्छा मशवरा भी डॉक्टर साहब एक और चीज़, मेहंदी का रुझान आम होता है ख़ास तौर पर ख़वातीन में ईद के मौके पे, तो आजकल ज़ाहिर है मार्केट में ऐसी ऐसी केमिकल्स वाली मेहंदियाँ आई हुई हैं जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, तो आप ख़ास तौर पर ख़वातीन को इस बारे में क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो क्या करें इन चीज़ों से बचने? मेहंदी, ये जो आजकल मेहंदी है, इसके अंदर एक स्किन को रिएक्शन डर्माटाइटिस करने में बहुत कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली ये डर्माटाइटिस करती है, स्किन बिल्कुल बर्न हो जाती है। आप समझे कि 50% जो है ना लोगों को इसका रिएक्शन होता है। तो शादी के बाद, शादी के मौके पे जब लोग ख़वातीन मेहंदी लगाती हैं तो उनको रिएक्शन तकरीबन 50% ख़वातीन को रिएक्शन इससे हो जाता है, और वो होता भी बहुत सीवियर है। जहाँ जहाँ वो मेहंदी लगती है वहाँ से वो स्किन जल जाती है, काफ़ी अरसे तक वो स्किन के निशानात रहते हैं। तो मेरे ख्याल में तो कोशिश करनी चाहिए, एक उसका तरीका ये है कि बिल्कुल छोटा सा स्पॉट कहीं भी आर्म्स के ऊपर लगा के चेक कर लेना चाहिए पहले कि उसका रिएक्शन होता है, या एक दिन पहले। तो अगर उसका रिएक्शन होता है, वहाँ पे स्किन जलती है, तो अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हैदर बुखारी साहब के पास चलते हैं, और माशाल्लाह हैदर साहब हम तो आपके फ़ैन हैं सर, आप हमारे गेस्ट हैं लेकिन हम आपके फ़ैन हैं, और सोशल मीडिया पे आपकी जो वायरल ख़ास तौर पर जो रील्स हैं ना, शायरी की सराइकी हो चाहे वो उर्दू पोइट्री हो, आपकी नौजवानों में ख़ास तौर पर आप बड़े मकबूल हैं। एक तो अपनी ईद के हवाले से बताएं, और ख़ास तौर पर शोरा के हवाले से कहा जाता है कि यार ईद पे सबसे ज़्यादा जो दुखी लोग होते हैं ना वो शायर हजरात होते हैं, क्योंकि किसी की याद बहुत ज़्यादा सता रही होती है। तो आप ये बताइए, दुखी तो नहीं है आज? अच्छा, नहीं, इस तरह नहीं है सर। वैसे अमूमन ये समझा जाता है कि शायर दुखी होता है, वगरना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो दुख लोगों को होते होंगे। अब तो इश्क शुरू होता है तो शायरी शुरू हो जाती है, वो दुख तो बाद की बात होती है ना। तो दूसरा, ईद की मसरूफियत ये है कि क्या कहते हैं, 3 दिन होते हैं और 3 ही पोर्शन में मैं उसे रखता हूँ, एक दधियाल, ननिहाल और ससुराल। तो 3 दिन होते हैं, उन्हीं में वक्फ कर दिए जाते हैं। अमूमन रात के टाइम जो है मेरे कोई मुशायरे या इस तरह के प्रोग्राम्स निकल आते हैं। अच्छा, वहाँ जाना होता है। कोशिश करता हूँ कि बच्चे जहाँ गए हुए हैं रात वहीं पे रहें, और मैं जो है अपना मुशायरा वो जो अटेंड करके वापस आ जाऊँ। तो बस यही मसरूफियत तो रहती सर है। फिर आप कोई शेर भी तो उसके साथ सुनाए ना, कि आपने तो मुशायरे अगर जी, शाम को डॉक्टर करते साहब हैं अभी तो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब जो है ना वो खूबसूरत बनाते हैं लोगों को, और मैं जो है ना वो खूबसूरत लोगों की तारीफ़ करता हूँ। अच्छा, तो क्या कहते हैं, अभी स्टार्ट करूँगा सर कि सभी हम्द व सना उस ज़ात की है कि जिसने तेरी आँखों को बनाया, वाह, वो जिसने रात जगह मेरे बनाए, वो जिसने तेरे ख्वाबों को बनाया। क्या बात। क्या तो बस यही है कि तारीफ़ें ही करनी होती हैं लोगों की, लोगों को जो है ना एंटरटेन करना होता है हमने। आपका एक और कलाम, सराइकी कलाम, बड़ा फेमस है जी, जो कि आप अपने बारे में पता नहीं कह रहे हैं या किसको कह रहे हैं, अजाब विच हैं जी। वो ज़रा दसा छोड़ो, केड़े अजाब विच हो तुसां? वो सराइकी की गज़ल है कि असां अजण ताईं तेरी मुहब्बत दे ख्वाब विच हैं, अजाब विच हैं, वाह, असां तेरे हथ दे त्रुटे फुल एक किताब विच हैं, अजाब विच हैं। वाह, ते दिमाग साडे अजण ताईं लैला ते सोहनी सस्सी दे सहर विच हैं, ते कच्चे घड़ियां ते जे ताईं असां चनाब विच हैं, अजाब वाह, विच वाह। हैं। ते मैं वर्का वर्का ते सफ़ा सफ़ा तेरी हयाती फरोल डिठम, असां न तेरी गज़ल न कहीं इंतसाब विच हैं, अजाब विच हैं। ते तेरा तसव्वुर कसम खुदा दी इबादतें विच खलल सटेंदे, साकूं तो लगदे गुनाह विच ना सवाब विच हैं, अजाब विच हैं। क्या बात। ये दसो साकू जो शायरी दी वजह क्या बनी है, क्या नाकाम मोहब्बत? वो एक शेर है सागर सदीकी दा जी, जो आदमी जो रायगा नहीं जाती दिल पे जो गुजरती है, आदमी बिखरता है शायरी निखरती है। जी। इस बारे ज़रा दसो, हकीकत है या? नहीं, इस तरह नहीं है, मेरे साथ बिल्कुल ऐसे नहीं है। अच्छा जी, शायरी मुझे जो हुआ है ना, शोरा को पढ़ के मुझे शायरी का शौक़ हुआ है। मैं अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में जो है ना वो अहमद फराज और परवीन शाकिर को पढ़ा करता था। फराज अब्बास शाह उन दिनों बहुत मशहूर हुआ करते थे, उनकी एक बुक थी शाम के बाद, तो उसे पढ़ते थे। और फिर बाद में जो है ना, मैं चूँकि पढ़ता था क्लास में, तो लोगों ने कहा कि वो हमारा शायर आ रहा है, जो मेरे क्लास फेलो थे। और फिर मुझे ख्याल आया कि ये मुझे शायर बोलते हैं, जबकि इनमें कलाम मेरा तो है ही कोई नहीं। तो फिर थोड़ा थोड़ा मुझे भी लिखने का शौक़ हुआ कि नहीं यार, बंदे को ख़ुद को भी कुछ लिखना चाहिए। और यूँ हो सकता है कि जो एहसास हम तजुर्बा करते हैं ना, हम जो लोगों को देखते हैं, हम जो परखते हैं, हमारे मुशाहदे में जो चीज़ें आती हैं, वो शायद मैं कुछ ज़्यादा महसूस करता हूँ।
باقی اس طرح عشق والا چکر نہیں ہے، لیکن محسوسات میری بہرحال لوگوں سے مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے جو میں محسوس کرتا ہوں وہ ظاہر ہے میں اپنا قلم اٹھاتا ہوں اور لکھتا ہوں، اور وہ لکھنا بھی یوں ہے کہ مجھ سے جبری نہیں ہوتا، یوں نہیں ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ لکھ لینا چاہیے. میں کہیں پہ جا رہا ہوں، میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، میں کہیں پہ بیٹھا ہوں تو مجھے کہیں مصرع ہو جاتا ہے، اور مصرع ہو جاتا ہے تو میں اسے لکھتا ہوں، پھر بعد میں اسے خود مکمل کرتا ہوں اپنی محنت سے. لیکن وہ ایک دفعہ جو کیا کہتے ہیں جو زمین بن جاتی ہے وہ قدرتی طور پہ بنتی ہے. بالکل ایسا وہ میرا اس طرح نہیں ہے. مطلع کہتے ہیں میرے خیال میں. نہیں مطلع نہیں ہے، وہ غزل میں کوئی ایک شعر، مطلع تو ہے نا کہ ہم نے کہیں پہ سٹارٹ لیتے ہیں نا، غزل کا ایک شعر ہے جو پہلا والا جو طلوع سے ہے نا، تو اس طرح نہیں ہے. مجھے غزل کے درمیان سے بھی کوئی شعر آ جاتا ہے تو میری زمین بن جاتی ہے وہ. پھر میں اس کے لیے مطلع بھی اور مقطع بھی یا غزل مکمل کرنی ہے تو کم سے کم یہ ہو جاتا ہے کہ ایک مضمون مجھے مل جاتا ہے کہ اسے میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ کس سبجیکٹ پہ ہے؟ میری ایم اے انگلش ہے، میری 97-99 اسلامی یونیورسٹی میں تھا، لیکن انگلش شعراء سمجھ میں نہیں آتے تھے، اردو شعراء سمجھ آتے تھے. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی زبان کو زیادہ پریفرنس دی. ہاں یوں سمجھ لیجئے کہ اٹریکٹ کرتی تھی مجھے بہت زیادہ، تاکہ لوگوں کو بھی آسانی سے سمجھ آ سکے. جی بالکل ایسا ہی ہے. سر ہم آپ کی طرف لغاری صاحب آتے ہیں، اور یہ بتائیے گا کیونکہ آپ بزنس مین بھی ہیں اور ساتھ میں آپ سوشل ویلفیئر کے بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں، عید کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس نے آپ کو ایٹ اے ٹائم رلایا بھی ہو اور ہنسایا بھی ہو. میں جڑا نا جی کیونکہ سرائکی گال کرے سا ان واسطے بہتر ہے کہ میں تھوڑا جڑا نا جی کیونکہ ساری دیہات دی عید جڑی ہے نا وہ بڑی مزیدار عید ہوندی ہے. تساں یہ دیکھو کہ بھئی دیہات دی عید پچھلے 50 سال تو ہکو جہی عید ہے. تساں اتھا بیندے ہو، تساں اج اے چیتر دا مہینہ ہے، ویسے بھی عید جڑا نا جی ایسے موسم وچ آ گئی ہے کہ چیترے ہر پاسے سر سبز ہو سی، دیہات دے وچ ہر پھول کھلا ہویا ہو سی اور بڑی خوبصورتی ہو سی. تساں جڑا نا جی سویر نال نماز پڑھ دے ہو، نماز پڑھن تو بعد تساں اپنے بزرگاں کو عید مبارک آ دے ہو. پہلا کام جڑا نا جی ساڈا ایہو ہوندا ہے کہ تساں اپنے جڑے تواڈے کول جتنے بندے ہیں انہاں دے گھر ون کے انہاں کو عید مبارک آکھسو. ان دے بعد تساں جڑا نا جی بہ کے اپنی والدہ کول یا باقی فیملی ممبرز دے نال سمپل کھانے جڑے نا جی اتھاں سوجی دا حلوہ بنا پیا ہو سی یا چلڑے بنے پے ہوسن. چلڑے آدھے نسن جڑا نا جی جڑے چاول دی روٹی ہوندی ہے اندے بنے پے ہوسن. تے ایہو جہی چیزاں جڑا نا جی اساں انہاں کو بہ کے انجوائے کرنے. تے شام کو حالانکہ دیہات دے وچ یہ بھی ہو سی کہ بہت بڑے بڑے افسر جڑے نا کٹھے تھے بیٹھے ہوسن، لیکن اتھاں ہی کٹھے ایک جگہ دے اوتے ایک چولہے دے اوتے ایک جگہ تے کٹھے بہ کے او کو اوویں دے بیٹھے ہوسن. کوئی اتھاں افسر نہ ہو سی، اتھاں سارے او فیملی ممبر ہوسن اور او ڈسکس صرف گالیاں اوے کرے سن جڑے گالیاں جڑا نا جی اپنے ثقافت دے بارے چ ہوسن. تو اساں جڑا نا جی این شے واسطے ایون میرے بال پاکستان تو باہر بھی رہنے، لیکن او آنن کہ اساں عید اتھاں ہی دیہات وچ وین کے کرنی ہے، کیونکہ او خوبصورتی جڑی ہے نا جی ول تھوکوں سال بعد ہی ملتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بھی آدھے جو بزنس مین واسطے نا پرائیورٹی ہوندا ٹائم از منی پیسہ ہوندے، اور کیا عید والے ڈیمار بھی تھوڑا بزنس مائنڈ آن ہوندے یا ہوں ویلے چھٹی دے دیندے ہوں مائنڈ؟ بالکل کوئی نہ، بالکل کوئی نہ، بالکل کوئی نہ. عید والی دیوار تو اساں اے جڑا نا جی گلیندے ودے ہن بھی جڑا نا سارے ذہن وچ ہوندے کہ جدن عید آمنی ہے تو اساں جڑا نا جی ہر شے موبائل شوبائل آف کر دے ونن تے اساں اپنی عید کو انجوائے کرنے. او جڑے 3-4 دیواراں ہیں نا اپنے گھر والے دے نال اپنے رشتہ داراں دے نال بہ کے او کو انجوائے کرنا ہے. زبردست زبردست. اچھا سر ہم آپ سے ایک کوشچن پوچھتے ہیں، دوبارہ آپ کی طرف واپس آتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پورا پاکستان ہی اب ٹریول کیا، ظاہر سی بات ہے ریلویز پہ ہی ٹریول کیا ہوئے گا، تو کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کے دل کو بہت زیادہ چھو گیا ہو عید کے موقع کے اوپر. کوئی آپ کا کوئی انٹریکشن کسی پیسنجر سے ہوا ہو یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے لوور سٹاف سے ریلیٹڈ ہو یا کچھ اور بھی. دیکھیں ریلویز میں جب میں نے پورے پاکستان میں الحمدللہ سرو کیا ہے، پاکستان کے تقریباً سارے کیپٹلز میں نے سرو کیا. اب کے 4 صوبے ہیں، ان کے جو صوبائی دارالحکومت ہے، وفاق کا دارالحکومت ہے، کشمیر کا دارالحکومت ہے. تو مجھے اللہ نے یہ موقع دیا، اعزاز دیا کہ میں ان سب جگہوں پہ میں نے سرو کیا ہے. تو ہماری ظاہر ہے کہ کروڑوں پیسنجرز ہمارے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، جاتے ہیں، اور ہر جگہ کی اپنی ڈائنامکس ہیں. کہیں پہ جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو غم کا سبب بنتا ہے، کہیں پہ ایسا واقعہ ہوتا ہے جو خوشی کا سبب بنتا ہے.
تو ہم نے برے واقعات بھی بڑے دیکھے ہیں، ایکسیڈنٹس بھی بڑے دیکھے ہیں جس میں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ ہمارا کوئی چھوٹا سا ملازم ہے، اس کو کسی کی جو ہے نا وہ دولت مل گئی، کوئی پرس مل گیا، اس میں 1,00,000 1.5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، اور اس نے بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی لالچ کے، اس کے جو مالک کو ڈھونڈ کے اس تک جو ہے نا وہ رقم پہنچائی ہو. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ ویریڈ ایکسپیرینسز تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں. اور ذاتی طور پہ جو ہے نا میرے لیے میرے جو دادا ابو ہیں نا ان کا میری زندگی میں بڑا انفلوئنس ہے، اور بہت شاندار انسان تھے. اور جیسے بلوچ صاحب نے کہا کہ ایک گاؤں میں جب ہماری عید ہوتی تھی نا تو وہ ان کے دم سے تھی، جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو ہم گاؤں میں جاتے تھے تو بڑی زبردست عید ہم مناتے تھے. تو ان کی جو اینڈ پہ وہ بیمار ہوئے تو ہم انہیں لاہور لے کے آئے، تو ان کی ڈیتھ عید والے دن ہوئی تھی. تو وہ جو ہے وہ ایک جو ہے عید، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 90 سال کے قریب زندگی دی، جس میں انہوں نے اپنے بچوں کو بھی جوان ہوتے دیکھا، اپنے پوتوں کو بھی جوان ہوتے دیکھا، اور ایک بڑی خوبصورت زندگی گزاری ایک جینرس انسان کے طور پہ. تو اس طرح کا یہ زندگی گزارنے کے بعد اگر جو ہے نا وہ موت آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی بڑی زندگی دی. اور پھر ہمارے ایک ایمان کا بھی ایسا ہے کہ جب ہماری یہ جو زندگی ہے نا عارضی زندگی ہے، جب ہم اگلی زندگی میں جاتے ہیں تو اس میں ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی. تو موت کو بھی اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے میننگز میں ہمارے لیے عید ہی ہوتی ہے. سب پازیٹیو رہنا بھی بہت بڑی بات ہے. آج کل کے جس طرح کا سٹریس کا ماحول چل رہا ہے اس میں اگر ہم پازیٹیو ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میرے خیال میں اب ہم اپنے آرٹسٹ کافی دیر سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن ان کو ہم سن نہیں پائے، ان سے گپ شپ بھی کرتے ہیں. ارسلان، یہ بتائیے کہ میوزک کا یقیناً آپ اچھا گاتے ہیں، ہم جانتے ہیں، شوق کیسے ڈیولپ ہوا آپ کے اندر؟ یہ بچپن سے تھا یا کسی کو سن کے انسپائر ہوئے آپ؟ شوق بچپن سے ہی تھا، اور جیسے اسکول میں گنگنانا، کالج ٹائم پہ، تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پش کرتے ہیں کہ یار اصل میں مجھے میمکری کا بہت شوق تھا بچپن میں. یعنی کہ ہم آپ سے میمکری بھی سن سکتے ہیں آج پھر. تو وہ اس ٹائم پہ پھر میں کوشش کرتا تھا کسی کو کاپی کرنے کی کچھ، تو پھر لوگوں نے کہا کہ یار جو میمکری کرتا ہے نا وہ اس کو مطلب آواز پہ بہت کمانڈ ہوتی ہے، وائس موڈولیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس پہ بہت کمانڈ ہوتی ہے، تو آپ اگر گانا چاہو تو اس کو پرسو کر سکتے ہو. تو ہم گانا بھی سنتے ہیں لیکن ذرا پروفیسر صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں. سر، ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ نے ایک عمر بتائی ہے اور درس و تدریس سے بھی آپ منسلک رہے ہیں. ماضی کو اگر آپ اپنے ماضی کے جھروکوں میں جائیں تو اس دور کی عید میں اور آج کی عید میں بنیادی فرق آپ کو کیا لگتا ہے جس کو آپ مس کرتے ہیں؟ یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نہ آج کا طالب علم بگڑا ہے، نہ آج کا استاد ڈی ٹریک ہوا ہے. یہ صرف کیونکہ ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، ہماری اویئرنیس نیگیٹو ہونے کی وجہ سے ایک چھوٹی سی چیز کو اٹھاتی ہے کسی استاد کے بارے میں. ایک استاد ہے نا وہ اساتذہ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، وہ بھائی ایک بندے نے کر دیا ہے نا، تو اس کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بڑی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر جگہ برائی ہے، ہر معاشرے میں ہے، لیکن اگر اس میں اچھے لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو زیادہ پورٹری کرنا چاہیے، ان کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے کہ یار اساتذہ تو بڑے اچھے ہیں. اب ڈاکٹروں کی بات ہے، ڈاکٹروں میں اب کل ایک عید سے ایک دن پہلے افطاری ہمیں دی گئی، ڈاکٹروں نے بہت سارے ڈاکٹر تھے اس میں کل، تو میں نے دیکھا یہ تو بڑے جولی بندے ہیں، ان کے بارے میں تو بڑا تاثر ہے کہ یار یہ تو ہنستے بھی نہیں ہیں، یہ پیسے لے کے ہنستے نے، فیس لیندے نے، لیکن وہ بڑے ہنس رہے تھے، بڑے انہوں نے اچھے واقعات سنائے، بڑے اچھی باتیں کی. تو اور یہ کہ ان کا ہمارا تاثر یہ یار یہ بڑے ظالم ہیں، یہ تو بندہ مار دیتے ہیں، یا یہ جو ہیں یہ توجہ نہیں دیتے ہیں مریضوں کی طرف. ایسا نہیں ہے، یہ ایک نا واقعہ اٹھاتے ہیں اور اس واقعے کو چڑھا دیتے ہیں معاشرے. لو جی یہ معاشرہ یہ ہو گیا ہمارا. اور بھائی اساتذہ اور اسٹوڈنٹ، آپ دیکھیں میں آج تک مجھے ایک واقعہ بھی میری زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ کسی اسٹوڈنٹ نے میری بے ادبی کی ہو، حکومت اولی کی ہو، میرے ریسپیکٹ نہ کی ہو، ایک بندہ بھی. گریٹ. 38 سال کی میری سروس ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تجربے میں نہیں آئی ایک بات. لیکن وہ جی آج کے جو نوجوان بے بہرا ہو گئے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں.
اچھا سر، آپ کی ایک واقعہ شاکاں ٹاکاں سوشل میڈیا پہ اس کی بڑی دھوم رہی ہے، ذرا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا ہے یہ؟ اب ہم نے نا جب یہ واک سٹارٹ کی 5-6 سال پہلے، تو اس کا نام ہم نے رکھ دیا واقع ٹاکا، اچھا، کیونکہ ہم واک کرتے ہیں پھر ٹاک کرتے ہیں، بالکل اس کو اب یہ ایک برانڈ بنا پڑا ہے پوری دنیا میں، اور اس میں بہت اچھے لوگ ہیں، اس میں ڈاکٹر ہیں، سی ایس پی افسران ہیں، اس میں اور بڑے پڑھے لکھے ریٹائرڈ بھی، وہ ڈیلی آج ہم رمضان میں یہ واک کرتے رہے ہیں ہم تراویح کے بعد، چونکہ لیکن واک سے ہماری مارننگ واک ہوتی ہے، جیسے ہم آج بھی کر کے آئے ہیں واک، آج صبح جو ہے نا عید کے دن، ویری گڈ، یہ صبح فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ رہتی ہے۔ تو اس واقع ٹاکا کو ہم نے نا ایک ادبی بھی سرگرمی بنا دی ہے، اس میں ہم شاعری سناتے ہیں، اس میں کوئی ادبی واقعات سناتے ہیں، کوئی باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں لاتے ہیں کہ جو روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہیں، جیسے واک میں بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن میں جو ایک روز اس کی پوسٹ لگاتا ہوں سوشل میڈیا پر، اس میں جب اس کے بارے میں لکھتا ہوں، وہ اصل چیز ہوتی ہے کہ یہ کتنی ضروری ہے انسان کے لیے، صبح کا یہ فریش ہونا، صبح کا اٹھ کر یہ اپنے آپ کو ایک دماغ کو عام حالات سے نکال کر دوستوں کی محفل میں لے آنا، ان سے باتیں کرتے کرتے واک کرنا، وہ ایک فریش کرنا اپنے آپ کو، جب واپس جائیں گے آپ تو آپ کا دن بڑا خوشگوار گزرے گا اور بہترین گزرے گا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ واقع ٹاکا جو ہے، یہ جو بھی مجھے بندہ ملتا ہے، اب کل جتنے ڈاکٹر ہمارے وہاں آئے تھے میں نے سب کو کہا ہے کہ یارو واقع ٹاکا، انہوں نے ایک جملہ کہا پنجابی میں، سر دل تے بڑا کردہ ہے پر پریکٹس چھڑنی پہندی ہے۔ اب یہ تھوڑا قربانی دینے کی پڑے گی آپ کو جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا۔ سر ہم جو ہیں ٹاکوں شاکوں کی بات آ رہی ہے تو حنیف صاحب سے بھی ایک بات پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو بھی شاعری پسند ہے؟ شاعری پسند ہو، میوزک پسند ہو، کوئی گانا، کوئی اچھا شعر؟ فیوریٹ سنگر کون ہے آپ کا؟ دیکھیں میری تو، اور شاعر بھی فیوریٹ کون ہے یہ بھی بتائیے گا۔ میں جو ہے وہ چونکہ پڑھاتا بھی ہوں، اچھا، تو ایک میرا یہ پارٹ ٹائم شوق ہے، اور اس کے علاوہ میں سپورٹس مین ہوں۔ اچھا، گریٹ۔ میں مختلف سپورٹس میں بھی میرا انٹرسٹ ہے، لانگ ڈسٹنس رننگ کرتا ہوں، اور کسی دور میں کرکٹ بھی اچھے لیول پہ کھیلی ہے میں نے، اور آج کل میں ریسنٹلی، حالانکہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی لیکن میں باکسنگ کی پریکٹس کر رہا ہوں، پراپر ایک کوچ کے ساتھ جو ہے نا وہ میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو شاعری جو ہے وہ میرا ویسے جو میری فیوریٹ ہے، میں نثر پڑھتا ہوں، یعنی اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، اور لیکن شاعری جو ہے نا جو ہمارے شعراء ہیں، جیسے غالب کو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، اگر غالب آپ نے نہیں پڑھا تو پھر آپ پڑھے لکھے شمار نہیں ہوتے۔ پھر اقبال ہے، وہ ہمارے مصور پاکستان بھی ہیں، مفکر پاکستان بھی ہیں، تو اقبال کے ساتھ ایک تعلق کے بغیر آپ پروان نہیں چڑھتے۔ پھر احمد فراز صاحب اور فیض احمد فیض صاحب، یہ بہت بڑے نام ہیں جو پاکستان نے پیدا کی، اور جن کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ بر صغیر کی سطح پر بڑا نام ہے، اور پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی بڑے بڑے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو ہم بھی یقیناً جو ہے نا وہ اس سے امپریس ہوئے ہیں۔ اور میوزک میں تو ہماری ٹریڈیشن بہت ہی رچ ہے، یعنی اگر آپ فوک میوزک دیکھیں یا دوسرا میوزک دیکھیں، اس میں تو شروع میں تو یعنی ملکہ ترنم نور جہان کو ہم نے، چونکہ ریڈیو پہ ہمارے ہاں تو صرف جو ہے نا وہ ٹی وی ہوتا ہی نہیں تھا گاؤں میں نا، تو ہم ریڈیو پہ سنتے تھے، تو ریڈیو پہ ملکہ ترنم نور جہاں کو سنا۔ پھر اس دور میں ناہید اختر جو ہے نا بہت اچھا گاتی تھیں، ان کو سنا۔ پھر بعد میں نصرت فتح علی خان کا ایک دم سے جو ہے نا انہوں نے ایک میوزک کی پوری دنیا فتح کر لی، اتنا جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے نا انہوں نے کیا۔ پھر جو میرے ہم عمر لوگ ہیں ان میں ابرار الحق ہے، اس کا پنجابی کے ایک اپنا جو ہے نا وہ مزہ ہے، ان کے اس کا اپنا ایک اورا سا چھا جاتا ہے۔ ایک اور چیز آپ نے فاطمہ نوٹ کی ہے، ماشاءاللہ حنیف صاحب نے جتنے بھی نام لیے ہیں، چاہے وہ شاعری میں ہو چاہے وہ سنگنگ میں ہو، وہ سارے بڑے نام ہیں اور ویل نون نام ہیں۔ دیکھیں ذوق ظاہر ہو رہا ہے نا کہ ہم ڈیوٹی تو کرتے ہیں، ساتھ میں پڑھاتے بھی ہیں اور ساتھ میں اچھا ذوق بھی رکھتے ہیں۔ سر کوئی اچھا سا شعر جو آپ کا بہت فیوریٹ ہو؟ دیکھیں جو فیوریٹ شعر ہے نا وہ میرا تو فلاسفی کے لحاظ سے ہے، چاہے، اور وہ ایک ہی، یعنی جو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال جو ہے نا وہ ہمارے بہت بڑے نام ہیں، اور اس ایک شعر کی وجہ سے ان کی بخشش ہو گئی ہے، اور وہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو یہ شعری لحاظ سے کتنا بڑا شعر ہے، وہ تو ٹیکنیکل لوگ جیسے شاعر ادھر بیٹھے ہیں یہی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرے دل کو بڑا بھاتا ہے،
تو میرے دل کے بڑا قریب ہے یہ شعر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اقبال نے جو عشق اور جو ایک مرد مومن کا جو تصور ہے اس کو ایک شعر میں کر دیا ہے کہ اگر آپ ایک ہستی کے ساتھ اس طرح سے اپنی وابستگی کر لیں تو پھر آپ ایک لیول پہ اتنا گرو کر جاتے ہیں، اگر آپ اس کو ایمولیٹ کریں پراپرلی، کہ آپ اپنی لائف کی جو ڈیسٹنی ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، میوزک کی بات ہو رہی تھی، سنگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم ابھی تک کچھ سن نہیں پائے۔ ارسلان، کیا سنائیں گے آپ؟ بہت ہی خوبصورت سا کوئی آج ہمیں یہ بھی بتائیں ساتھ میں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میم میری ایجوکیشن جو ہے ایم ایس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ اچھا، ویری گڈ، جی، یعنی کہ آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل، ساؤتھ پنجاب میں جو فرسٹ بیچ تھا اے آئی کا، وہ اس کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، یعنی کہ اب آپ گریجویٹ ہو گئے؟ جی، گریجویٹ ہو گئے؟ گریجویٹ تو میں 4 سال پہلے ہو گیا تھا، اب ماسٹرز کر دیا، ایم ایس کر دیا۔ چلیں، ویری گڈ، جی، کچھ سنائیے۔ کچھ سنائیے۔ میں آپ کو سر سناؤں گا کدی عامل سانول، ایک کلام ہے، کیونکہ عید کا موقع ہے تو ہم اپنے پیاروں کو جو بچھڑ گئے ہیں ہم سے، آئی تھنک ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے، ان کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ میں ڈیڈیکیٹ کروں ان کو۔ ساجن پریت لگا کے دور دیس مت جانا، بسو ہماری نگری، موہ سندر مکھ دکھلا جا، کدیا مل سانول یار وے، کدیا مل سانول یار وے، میرے لولو چیخ پکار وے، میرے لولو چیخ پکار وے، کدیا مل سانول یار وے۔ میری زندگی ہوئی اداس وے، میرا سانول آس نہ پاس وے، نہ میری زندگی ہوئی اداس وے، میرا سانول آس نہ پاس وے، مجھے ملنا چار کہار وے، میرے لولو چیخ پکار وے، کدیا مل سانول یار وے، وے سانول یار وے وے بہت
بہت خوبصورت، بہت ہی بہت اعلیٰ، اچھی ماشاء آواز ہے اللہ، اسلان آپ زبردست۔ کی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر راشد، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو خوبصورت بناتے ہیں اور عید بھی کیونکہ خوشیوں بھرا لمحہ ہے، آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کے دل سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا، اور یہ بھی بتائیے کہ کون سا شعر، کیونکہ میوزک چل رہا ہے، شاعری کی بات چل رہی ہے، تو آپ بھی اپنا کوئی بہترین جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے وہ شعر بھی بتائیں اور شاعر بھی بتائیں۔ اچھا، ویسے عید کا دن ہے تو میں ایک اہم میسج ان خواتین کو دینا چاہ رہا ہوں جنہوں نے ابھی تیاری عید کی شروع کرنی ہوگی، اور وہ فیشل، بلیچ، پالش اور دنیا جہان کی جتنی پروڈکٹس پڑی ہوں گی وہ ابھی شروع کریں گے کام، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اچھے سے جو ہے نا فریش ہوں، کپڑے چینج کریں، اپنی سکن پہ زیادہ ظلم نہیں کرنا، ہلکا پھلکا بیس لگائیں، سن سکرین لگائیں، لوشن کی ضرورت ہے تو وہ لگائیں، لیکن فیشل، بلیچ، پالش اور پارلرز پہ جا کے بہت زیادہ سکن پہ ظلم نہیں کرنا، بہت زیادہ رگڑے نہیں چڑھانے۔ بہت اچھا۔ یعنی کہ آپ پارلر لوگوں کا جو ہے نا بزنس بند کرانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہاں جائیں، مینی پیڈی کرائیں، اپنے ہیئر کٹنگ کرائیں، گرومنگ کریں، اپنی سارا کچھ کریں، آئی بروز بنوائیں، بہت ساری ہمیں نا چیزیں۔ کوئی شعر سنائیں جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا، آخری چیز کہ میک اپ کی اجازت ہے ان کو، میک اپ کر سکتی ہے وہ۔ اچھے والا؟ ہاں جی، اچھے والا۔ ٹھیک، باقی ابھی چلیں ہم آپ سے شعر سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں۔ ارسلان، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہم ایک اور بہت اچھے اور ٹیلنٹڈ سنگر ہیں عدیل صاحب، ان سے ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اور آپ کہیں مت جائیے گا، ہم ابھی واپس آ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عید کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک بار پھر ہم جائیں گے ہمارے خوبصورت شاعر کی طرف، حیدر بخاری صاحب کی طرف۔ حیدر صاحب، ایک کلام ہے آپ کا منگاں کے حوالے سے، چوڑیاں کے حوالے سے، جی، وہ کیا ہے؟ ذرا ہمارے آڈینس کو سنوائیے گا، آپ کو بہت زیادہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں۔ سر ایک نظم ہے چوڑیاں لیتا جاوے باؤ ونگا لیتا جا، آہا، کہ ایک نفیس آواز کو سن کر فوراً چونک پڑا، چوڑیاں لیتا جاوے باؤ ونگا لیتا جا، واہ واہ، اور پلٹ کے دیکھا ایک بنجارن سانولا جس کا رنگ، چوڑیاں سامنے رکھ کے بولی لے جا باؤ ونگ، واہ واہ اور جتنے پیارے رنگ چوڑی کے اتنے اس کے رنگ، واہ، واہ، حسن کو دیکھ کے شرمندہ ہو ہیر سیال کا جھنگ، او ہو، واپس مڑ کے ہنس کے بولا میں پہنوں گا کیا، بولی اپنی دوست سہیلی کو جا کر پہنا، چوڑیاں لیتا جاوے باؤ ونگا لیتا جا۔ کیا بات! اور اس کی بات کو سن کر میں بھی سوچ میں ہو گیا گم، کہتا ہوں میری جانب سے پہن لو ایک سیٹ تم، واہ، رنگ برنگی چوڑیوں والی ایک نازک کلائی، دیکھنے والے کی تو سمجھو جیسے شامت آئی، واہ واہ واہ، ایک اچانک پھر بنجارن بولی کیا ہے باؤ، کن سوچوں میں گم ہو، دیکھو یہ سستا ہے باؤ، آہا، اور نہیں تو سستا سستا ایک سیٹ لیتا جا، چوڑیاں لیتا جاوے باؤ ونگا لیتا جا، اور بولا کہ ایک شرط پہ لوں گا تجھ سے چوڑیاں میں، ایک سیٹ تجھ کو پہناؤں گا، ایک سیٹ لوں گا میں، ہنس کے بولی مجھ کو بس اوقات میں رہنے دے، میں بنجارن ہوں اپنے جذبات کو رہنے دے، اچھا ایک سیٹ دے دو بس ایک چوڑی رکھ لو تم، آنکھ میں چمک دکھائی دی اور سوچ میں ہو گئی گم، فوراً بولی ٹھیک ہے باؤ ایک ونگ دیتا جا، اس کے بدلے پورا سیٹ پھر مفتا لیتا جا، کیا بات، کیا اور آج کا سودا مجھ کو بہتا مہنگا پڑا ہے باؤ، چوڑیاں دے کے ساتھ میں دل بھی دینا پڑا ہے باؤ، دل میرا بس واپس کر دے ونگا لیتا جا، چوڑیاں لیتا جاوے باؤ ونگا لیتا جا۔ چوڑیوں کی کھنک کی جو کھنک کی جو آواز ہے وہ بھی اتنی سریلی ہے کہ اپنے آپ میں سر بکھیرتی بہت ہے، شکریہ۔ اور کیا آپ نے لکھا ہے اس کے اوپر؟ اچھا، یہ باؤ کون تھا یہ بھی بتائیے ذرا۔ سر یہ بھی ہاں، مطلب ہر کلام لکھنے کے بعد نا مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ ہوا یوں کہ میں موبائل پہ فیس بک پہ دیکھ رہا تھا تو ایک تصویر آئی، اس میں نا بنجارن جو ہے وہ آگے وہ چھبا رکھ کے چوڑیوں والا، تو وہ چوڑیاں بیچ رہی ہے، بس میں اپنے اس میں بیٹھا ہوا تھا، بس وہیں آمد شروع ہوئی اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، آج اس کی ذرا وضاحت مزید کر دیجیے گا حیدر صاحب، کہ عام طور پر ہم کسی بھی شاعر کا کلام پڑھتے ہیں جی، تو ایسے لگتا ہے کہ شاعر اپنی آپ بیتی بتا رہے، وہ ہر کلام میں ضروری ہے کہ اس کی اپنی آپ بیتی ہو یا اپنے احساس ہوں؟ دیکھیں کلام شاعر کا جو ہوتا ہے نا، اگر وہ خود اس میں شامل نہیں ہے تو اس میں وہ چاشنی نہیں ہوتی، مطلب میں آپ کو کیسے فیل کر سکتا ہوں،
میں کیسے فیل کر سکتا ہوں کہ میں جو ہے نا کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے احساسات میں بیان کر دوں, اس طرح تو ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو لامحالہ طور پر بہت سا حصہ جو ہے کلام میں میرا اپنا ہوتا ہے, میری انر ہوتی ہے, میرا فیلنگز ہوتے ہیں, میرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ بیان کرنا ہوتا ہے خود کو, جو میں محسوس کرتا ہوں, تو وہ تو ساری چیزیں اس میں شامل ہیں نا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں نئے مہمان ہمارے آ چکے ہیں, ذرا ان کا بھی انٹرو کروا دیجیے. ہاں جی, عدیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. ویلکم, آپ ہمارے شو پہ آئے. تھینک یو سو مچ. اور آپ کی اتنی سریلی آواز ہے. تھینک یو سو مچ. اور ابھی ہم آپ سے کچھ سنیں گے بھی, لیکن پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کرتے کیا ہیں اور عید کیسے مناتے ہیں. عید تو وہی ہے جو صبح صبح آپ نماز کے لیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ امی کے ہاتھ کی سوئیاں کھاتے ہیں. کیا بات ہے. تو اس کے بعد مہمانوں کا آنا جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر نیکسٹ ڈے جو ہے آپ نے رکھا ہوا تھا کہ آپ کسی مہمان کے گھر, دوستوں کے گھر جائیں گے یا رشتہ داروں کے گھر جائیں گے. تو تھرڈ ڈے جو ہے نا وہ ہمارا موسٹلی ایسے گزرتا ہے کہ آپ نے سونا ہے, کیونکہ اس سے ویری نیکسٹ ڈے پھر آپ نے دوبارہ جوائن کرنا ہوتا ہے اپنا آفس. یعنی کہ عید کے اوپر آپ کا کوئی اسپیشل ایونٹ یا دوستوں کے ساتھ کوئی اسپیشل ٹرپ یا کوئی گپ شپ یا کوئی فیملی کے ساتھ کوئی گپ شپ, کوئی اسپیشل والا کچھ نہیں ہے, کوئی باربیکیو ہو گیا, کچھ اس طرح سے ہو گیا, ایک نٹ کھٹ سی چیز یاد رہے. باربیکیو ہم نے رکھا ہوا تھا اپنے بڑی عید پہ, عید الاضحیٰ پہ نا, وہ تو آبویسلی ایک ایونٹ آپ کا ایسا بنا ہوا تھا کہ آپ نے قربانی کیا, آپ کے پاس بہت وافر مقدار میں گوشت ہوتا ہے, تو وہ تو ایک ہے. اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹریولنگ نہ کروں عید والے دن. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پورا دن ضائع کر دیتے ہیں. جو آپ ٹریول پہ ایک ٹائم گزارتے ہیں وہ اسپیسیفک لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں, آپ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ نہیں مل سکتے, ان کے ساتھ گپ شپ نہیں ہو سکتی آپ کی. تو مہمان آتے ہیں, رشتہ دار آتے ہیں, ان کے ساتھ مووی پلان کی بھی ہوتی ہے ہم نے کہ بھائی اکٹھے بیٹھ کے دیکھیں گے, پاپ کارنز بنا رہے ہوتے ہیں, کوئی سموسے پکوڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں بننے. تو وہ ایک گہما گہمی والا رہتا ہے سین, جو کہ ابھی ہم نے جا کے کرنا ہے. چلیں گڈ. یعنی کہ عید کو خوب انجوائے کرنے کا پلان ہوتا ہے ان کا, ہماری طرح نہیں کہ بس اسٹوڈیو میں بیٹھے رہے پروگرام کرتے رہے. میڈم بالکل صحیح بات ہے. اچھا عدیل, آپ سے ہم کچھ سننا بھی چاہیں گے. جی جی ضرور. اور تعریف بہت سنی ہے آپ کی, لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ کی, میں نے ویسے فرینکلی اسپیکنگ آپ کو آج پہلی بار سنوں گا, پر آپ اچھا وہ تو ہم آپ سے ضرور سنیں گے. اور ابھی ہم بڑھتے ہیں ذرا آگے, اور ہمارے گیسٹ ہیں حسنین لغاری صاحب, کافی دیر سے خاموش, سب کو آبزرو کر رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں حسنین صاحب, ذرا بتائیے. دیہات دے وچ جڑا نا اساں تاں بہت انجوائے کرے نے, بھی گھوڑے سواری دا شوق ہے. میں اپنے بالوں کو گھوڑے سواری سکھائی ہے, چاہے بیٹیاں بھی ہیں, میں انہاں کو جڑا نا جی تاکہ او اے جڑا ایک ثقافت ہے وہ قائم رہے. دوجی گل یہ ہے کہ بھئی تساں جڑا نا جی این ویلے تساں بنو تو کنک دی فصل دے وچ اگر تساں ٹرو سویرے دے ٹائم, تو اتھاں اگر ہوا چلدی پئی ہو تو اوندا ایک میوزک ہوندا جڑا نا جی کمال میوزک ہوندے. کنک دے وچوں جے ویلے او بالیاں جڑیاں ہوندیاں نا جی, انہاں دا ایک میوزک ہوندے, وہ آواز ہوندی, تھوکو بڑا خوبصورت لگدے. گنے دے وچ ونجو, اساں جڑا نا جی عید والی دیوار اساں میں کرنے کہ اساں جیڑی شے پکا کے نا گھروں, وہ اپنی جتھاں ساری زمین ہے اتھاں ونج بانے, بال بھی سارے اساں کٹھے تھی کے اتھاں جیڑی شے بھی کھاون دی گھن کے وہنے, اتھاں ہی گنے آپ بنے نے, گنے بن کے تے تساں جڑا نے جی وہ گنے کھاندے ہو اتھاں بہ کے انہاں دے نال. اور یہ جڑی لائف ہے نا, ای کو انجوائے کرن دا تساں ایک کئی ویلے ضرور جڑا نا جی ای کو دیہات دے وچ آ کے جڑا عید ہے نا او کو ضرور انجوائے کرو. نہیں دیہات وچ ایک چیز اساں نوٹ کیتی ہے, بالاں دی جڑی خوشی ہوندی ہے نا سر, وہ دیر نہیں ہوندی. بالکل. اور بال حالانکہ سارے دور وچ اساں بھی ظاہر دیہات تو سارا تعلق ہے, اور اساں بھی عیدی جڑی کٹھی تھیندی ہوں ریواری ختم کر دیندے ہاسے, تاکہ امے ابے کو پتہ نہ لگے جو کتنا پیسے جیب وچ پاتی ودے پوتر ساڈا. ہاں جی میں پہلے دسے نا تو چیت مہینہ چیت دے وچ میلے بھی ہونے. ہاں میلے بھی جڑا نا جی ہر جگہ دے میلے لگتے ہیں. وہ میلے جڑے نا جی وہ سارے بچپن دا ساکو یاد ہے کہ بھئی اساں اون دے واسطے بڑے فینٹیسائز تھیندے آسے, بھئی اساں جڑا نا جی میلے تے ضرور ونجنے, چاہے اتھاں جڑا نا جی کوئی شے تو ایسی خاص نہ ہوئے, لیکن اتھاں ون کے جڑا تساں انجوائے کریں دے, کیونکہ تواڈے نال سارے تواڈے ہم عمر لوگ موجود ہونے, والوں دے بعد جڑا نا جھولے تے باقی چیزاں وال تساں جڑا نا اتھاں کھاون پیون دا
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, लेकिन कुछ देहातों ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਣ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ क्या अभी भी उन मेलों में चूड़ियों के वो स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पे? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਪਏ ਹੋਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਝੂਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣ। डॉक्टर राशिद से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डॉक्टर राशिद, आप ये बताएं कि ख़वातीन, क्योंकि रमज़ान हमने अभी जस्ट ही गुजारा है और ऑयली चीज़ें आपको पता अफ्तार के अंदर तो दस्तरखान की शान समझी जाती हैं कि पकोड़े और समोसे और रोल्स और ब्ला 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 ब्ला, तो उससे हमारी स्किन कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है और उसकी क्या रेमेडी हो सकती है कि हम कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट लें या क्या ऐसा करें कि हमारी स्किन ईद पे ग्लो भी करे और पिंपल शिम्पल्स भी ना निकलें। दूसरी चीज़ आप हमें ये बताएं कि आज तक आपने ईदी सबसे ज़्यादा वाली ईदी किसको दी है? अच्छा, पहली बात कि ख़वातीन अपना जो पूरा रमज़ान होता है उसमें ख़वातीन या मर्द सब लोग अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अफ्तारी हो या सहरी हो, एक तो डट के करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसमें फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी जो डाइट है उसका इम्पेक्ट आपकी सेहत पे और स्किन पे ना हो। तो हम जो खाते हैं उसका इम्पेक्ट हमारी स्किन पे ज़रूर आता है। तो अगर हम उस चीज़ का ख्याल रखें तो ईद पे हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करे। सही बात। तो इस चीज़ का डाइट का और एक्सरसाइज का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। हमारी एक मिसकंसेप्शन ये होती है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो फेस है इसको किसी तरीके से भी ठीक कर दिया जाए। हम ना अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, ना डाइट को, ना एक्सरसाइज को। हालांकि अगर ये चीज़ें ठीक कर ली जाए तो मेरे ख्याल में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम एक सेब रोज खा लिया करेंगे, हमें आपके पास आने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये सेब खा के चलना भी है, वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये बताइए, आपने आज तक सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ईदी किसको दी है? दी तो नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती वसूल कर ली जाती है। आपको पता है एक ही बंदा होता है, वो बेगम बेगम होती है। प्रोफेसर साहब की तरफ चले फातिमा। हाँ जरूर जरूर। आप चूंकि माशाल्लाह अरसे से कॉलम निगारी कर रहे हैं, कॉलम लिखते हैं आप, और हम भी आपको पढ़ते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में भी। कभी ऐसा हुआ कि ईद के दिन, आमतौर पर फैमिलीज में सब बिजी होते हैं, दोस्तों में सब बिजी होते हैं, ईद के दिन कभी किसी एहसास ने आपको मजबूर किया हो कि यार आज कुछ लिखना चाहिए, या उस दिन पेन को छुट्टी दे देते हैं आप, चाहे कुछ भी हो जाए? ईद की छुट्टियां होती हैं अखबारात। हाँ ये मैं लिखता हूँ डेली कॉलम, बिल्कुल ठीक। 30 कॉलम लिखता हूँ महीने के, और 15,000 मैं कॉलम लिख चुका हूँ। माशाल्लाह। तो वो जब छुट्टी आती है ना कोई, तो बड़ी खुशी होती है कि आज सुबह नहीं काम करना पड़ेगा। वरना ये मेरी रूटीन है कि मैं 10 से 11 बजे कॉलम लिखता हूँ, ना उस वक्त फ़ोन सुनता हूँ, ना इस वक्त किससे मिलता हूँ, ना बात करता हूँ, क्योंकि उसने लाहौर जाना होता है, ईमेल होकर, फिर उसने छप के अगले दिन आना होता है। तो ये जो ईद का कॉलम होता है, ये आज जो छपा है वो मैं कल लिख चुका हूँ। अच्छा, यानी कि आज छुट्टी है। वो आप एक दिन एडवांस में चल रहे हैं? नहीं, एक दिन एडवांस नहीं, वो कल भेजा है तो आ जाएगा। हाँ। कल भेजा है तो आ जाएगा ना। तो इसलिए ईद के ये 2 दिन होते हैं ना अखबारात की, आपको पता है आजकल छुट्टियां बहुत कम होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये सिर्फ मुहर्रम की और ईद की छुट्टियां देते हैं। पहले हर मौके पे 23 मार्च और 14 अगस्त तो सारा हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो इस कॉलम से बच जाता हूँ, वरना रूटीन मेरी यही है। लेकिन ईद पर जो कुछ ख्यालात आते हैं या कोई वाक़यात हो जाते हैं, कोई बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता सानेआत भी हो जाते हैं, आपको पता, जैसे कोई रेलवे का हादसा हो जाता है, कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात, उसका फिर वो एक कॉलम जो बनता है ना, वो और तरह से बनता है। बिल्कुल सही। कि ईद में, ईद की खुशियों में कैसे अल्लाह ताला जो है ना किसी अजाब में डाल दे या किसी में डाल दे। लेकिन बहरहाल ये जो आप मेरे ना असल में कॉलम की बात कर रहे हैं, आप मेरी शायरी की बात नहीं कर रहे हैं। अरे वाह। तो कॉलम को मैं क्या सुना सकता हूँ? बिल्कुल सही। कॉलम को मैं नहीं सुना सकता, तो शायरी तो मैं सुना सकता हूँ। इसलिए मैं ये कॉलम के बारे में तो बता ही सकता हूँ। जी आप इरशाद करें, हम सुन रहे हैं। आपने मुझे मौका दे दिया। जी जी बिल्कुल। मेरे 4 मजमूए कलाम आए। माशाअल्लाह। मैं जब भी बताता हूँ, मैं तो बताता हूँ कि हाँ मुझे यूनिवर्सिटी में इश्क हुआ, उस इश्क में नाकामी हुई, उसमें मैंने दाढ़ी रखी, उसमें मैंने बुरे हाल किए, उसके बाद मैं शायर बन गया। आप मजनू बने और फिर शायर बने। ठीक है ना। तो
کوئی نہ کوئی اندر سے نا ایک ایسی فیلنگز جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو شاعری کی طرف لے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ شاعری جو ہے آپ سوچ تو سکتے ہیں. ہاں اب جو خیال میں سوچ سکتا ہوں وہ یہ گل صاحب بھی سوچتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی سوچتے ہیں, لیکن شاعر تب بنتا ہے جب وہ اس کو سانچے میں ڈالتا ہے. بالکل صحیح. اور سانچے میں ڈھالنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے رموز و اوقاف ہیں, آپ نے ردیف, قافیہ, بحر, مقطع, مطلع, اس میں رہنا ہے, غزل ہے, نظم ہے, کیا ہے. تو اس لیے سارے لوگ شاعر نہیں بن سکتے, لیکن اندر سے شاعر سارے ہوتے ہیں. خاص طور پر جو شادی شدہ لوگ ہیں نا وہ بہت اچھی غمزدہ شاعری کر سکتے ہیں, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو شاعری وہ آتی نہیں ہے. تو ایک غزل جو ہے نا اس کے میں کچھ شعر سنا رہا ہوں. آنکھ دہلیز پہ اور ربط دعا سے رکھا, واہ آنکھ دہلیز پہ اور ربط دعا سے رکھا, تیرے آنے کا پتہ باد صبا سے رکھا. آنکھ دہلیز پہ اور ربط دعا سے رکھا, تیرے آنے کا پتہ باد صبا سے رکھا. دھوپ اترے تو مجھے سایہ اسے مل جائے, کیا بات. دھوپ اترے تو مجھے سایہ اسے مل جائے, یہ تقاضا بھی محبت میں خدا سے رکھا. کیا بات. دھوپ اترے تو مجھے سایہ اسے مل جائے, یہ تقاضا بھی محبت میں خدا سے رکھا. کتنا دلکش تھا وہ منظر میرے مر جانے کا, کتنا دلکش تھا وہ منظر میرے مر جانے کا, اس نے جب زہر پیالے میں ادا سے رکھا. کتنا دلکش تھا وہ منظر میرے مر جانے کا, اس نے جب زہر پیالے میں ادا سے رکھا. اور شہر میں یوں تو تیرے چاہنے والے ہیں بہت, شہر میں یوں تو تیرے چاہنے والے ہیں بہت, ہاں وہ ایک شخص کے جس نے ہے دعا سے رکھا. کیا بات ہے, واہ جی واہ. شہر میں یوں تو تیرے چاہنے والے ہیں بہت, ہاں وہ ایک شخص کے جس نے ہے دعا سے رکھا. اور اس نے مانگا تھا میرا دل سو اسے دے آیا. کیا بات. اس نے مانگا تھا میرا دل سو اسے دے آیا, کیا ہنسی دست شفا دست قضا سے رکھا. واہ جی واہ. اس نے مانگا تھا میرا دل سو اسے دے آیا, کیا ہنسی دست شفا دست قضا سے رکھا. اور آنکھ دہلیز پہ اور ربط دعا سے رکھا, کیا بات. تیرے آنے کا پتہ باد صبا سے رکھا. بہت اچھے سر, بہت اچھے. سر آپ نے ایسی بات چھیڑ دی ہے کہ آپ مجنوں بھی ہیں اور عشق بھی چل رہا ہے, تو میں حنیف صاحب سے بھی پوچھوں گی کیا آپ کو بھی اپنی کالج لائف کے اندر, یونیورسٹی میں, یا جب آپ سروس میں آگے عشق ہوا, آپ بھی کبھی مجنوں بنے یا یہ جرات کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں بات تو آپ نے بالکل سچ کہی. دیکھیں جو عشق اور محبت ہے نا یہ ہر سٹیج پہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. انسان بچپن میں بھی اپنے ارد گرد ایسے کردار ہوتے ہیں جن سے محبت کرتا ہے. مثلا میری دادی بہت ہی خوبصورت خاتون تھی, زیتون بی بی ان کا نام تھا. اللہ نے ان کو بہت حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا. تو ہم ان کو دیکھتے تھے, تو جب وہ عید پہ تیار ہوتی تھی, مہندی لگاتی تھی, سرخ جوڑے, ان کو رنگ برنگے کپڑے, جب ان کی عمر 90 سال سے بھی اوپر تھی, تو میں ایک دفعہ ان کو میں نے کھاڑی کا ایک سوٹ گفٹ کیا, تو وہ ذرا پھیکے رنگ کا تھا. تو کہتی یہ کیسا کلر لے کے آیا, مجھے تو رنگ برنگے کپڑے چاہیے. تو وہ یعنی ایک خاتون کے طور پہ مجھے بڑی پسند تھی میری دادی. تو ہم ان کے حسن کے بڑے دل دادا ہوتے تھے. پھر جو ہے وہ زندگی میں جب آگے بڑھتے گئے تو میری تو شادی بھی میری جو بیگم صاحبہ ہیں وہ بھی میری پسند سے ہیں. تو اور بھی اچھی بات. ہم ان کے عشق میں بھی گرفتار رہے. اس کے علاوہ بھی زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ انسپائر ہوتے ہو, چاہے آپ ان سے ملے یا نہ ملے. ان کا کام ایسا ہوتا ہے, ان کا نام ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے انسپریشن لیتے ہیں اور ان شخصیات کے آپ عشق میں گرفتار ہوتے ہیں. مثلا ہمارے جو افق پہ جو بڑی خواتین آئی ہیں, جیسے محترمہ فاطمہ جناح تھیں, ان کا ایک رول تھا پاکستان کی تاریخ میں. بالکل ٹھیک. اب ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو میرے آئیڈیل بھی ہیں, ان کی انہوں نے بڑی خدمت کی. پھر محترمہ بینظیر بھٹو تھیں, ہمارے سیاسی افق پہ آئیں, انہوں نے ایک بڑی سٹرگل کی جمہوریت کے لیے. تو اس دور میں کی جب یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک خاتون لیڈر کے طور پہ آ سکتی ہے. تو ان کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ ایک شخصیت کے طور پہ آئیڈیلائز کیا. پھر اور خواتین بڑی پرومیننٹ خواتین ہیں, جیسے سیمون دے بوا ہے جس نے سیکنڈ سیکس کے نام سے کتاب لکھی تھی. وہ آپ کتاب دیکھیں تو جس طرح سے اس نے ویمن کے حوالے سے, ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے
ہیومن تھاٹس کو ریپرزینٹ کیا، اور جس طرح سے اس کے بعد ویسٹ میں خواتین کے حقوق کے بارے میں زیادہ اویئرنیس آئی. اگر آپ ایک صدی پیچھے چلے جائیں تو وہاں بھی خواتین کو اس طرح کی آزادیاں حاصل نہیں تھیں جیسی اب. ایون ووٹنگ کے بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں تھے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے ہم عشق کرتے رہے ہیں. یہ بتائیں کہ بیگم تو آپ کی پسند کی آ گئی، اب عیدی بھی ان کی پسند کی ہے یا آپ کی پسند کی انہیں دی جاتی ہے؟ نہیں، عیدی جو ہے نا، چونکہ میں بڑا بیٹا ہوں نا پوری فیملی میں، تو میری ذمہ داریاں ہیں، میری پھوپھی بھی ہیں، میری بہن بھی ہے اور بھی. تو جس طرح سے ہماری ایک فیملی میں ٹریڈیشن ہے، تو میں تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عید کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے نا دینے والے اینڈ پہ ہی ہوتا ہوں. اور اس معاملے میں یعنی میرے دادا ابو بڑے جینرس تھے، میرے والد بھی بڑے جینرس تھے، تو میں نے بھی انہی کی روایت کو آگے لے کے آیا ہوں. تو میں اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو عید میں کافی حد تک جو ہے نا وہ ریوارڈ کرتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. حیدر صاحب سے میں ذرا چاند رات کی عید کی باتیں تو ہم کر رہے ہیں، چاند رات اسپیشل ہوتی ہے کافی. میں تو کہتا ہوں کہ عید سے زیادہ خوبصورت مجھے تو چاند رات لگتی ہے اگر میں اپنی بات کروں تو. آپ یہ بتائیے، چاند رات کی گہما گہمیوں کو انجوائے کرتے ہیں، شاپنگ کرانے کے لیے بچوں کو لے کر جاتے ہیں یا اس سے پہلے سب کچھ ریڈی ہوتا ہے؟ نہیں، اس طرح ہے کہ اس رات تو شاپنگ سے ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں نا، مطلب بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں بازار اور بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی خاص طور پر اس عید پہ غیر یقینی سی کیفیت یوں ہوتی ہے کہ چاند رات کب بنتی ہے. یہ 29 روزے پورے ہوتے ہیں یا 30 پورے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے کوئی 3-4 دن پہلے ہی سارا انتظام کر کے رکھنا ہوتا ہے. اور پھر یوں بھی ہو جاتا ہے کہ اگر لاسٹ ٹائم ہم نے جا کے شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر تو بچوں کو ان کی مرضی کا نہیں مل سکتا، اور ہماری جیب کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ عین وقت پہ جو ہے نا وہ اتنی مہنگائی ہوئی پڑی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ بس اب تو یہ مجبوری ہے اس کی، تو اس نے لے کے دینا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، یہ پہلے ہی سارا انتظام کر کے رکھ لیا جائے. اچھا یہ بتائیے گا حیدر صاحب کہ کیا چاند رات کے حوالے سے، مہندی کے حوالے سے بھی کوئی کلام ہے آپ کا؟ تو ذرا عنایت کر دیں. نہیں، مہندی کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن کچھ وائرل اشعار ہیں جو میں آپ کو اس سے ہٹ کے سنانا چاہوں گا، جن کی وجہ سے تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں آیا ہوں تھوڑا اسکرین پہ. ایک سر آپ کے حضور پیش کرتا ہوں کہ خواہشیں، رغبتیں، میلان، تمنائیں طلب، اور کچھ خواب تھے تدفین کیے جاتے ہیں، مانگے جاتے ہیں مرادوں سے ہمارے جیسے، نامرادوں سے تو ہم چھین لیے جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اور ایک قطعہ اور ہے کہ تمہاری نفرتیں سہنے کو دن نکلتا ہے، شکایتیں تیری سننے کو رات ہوتی ہے. تمہاری نفرتیں سہنے کو دن نکلتا ہے، شکایتیں تیری سننے کو رات ہوتی ہے. کوئی وجہ ہے تجھے معاف کر دیا ورنہ خدا سے 5 دفعہ دن میں بات ہوتی ہے. کیا بات ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں، عیدی میں بھی آپ بچوں کو عیدی دیتے ہیں یا بڑوں کو بھی عیدی دیتے ہیں یا بیگم صاحبہ کو بھی عیدی دیتے ہیں یا شعر سے ہی گزارا کر لیتے ہیں؟ نہیں، میں اپنے گھر میں ناپسندیدہ ترین شاعر ہوں. گھر کی مرغی دال برابر ہی ہوا کرتی ہے. اچھا وہاب، کیونکہ اب شعروں کا سلسلہ چل رہا ہے تو سر نے ایک دفعہ ہمیں پکڑ لیا، آپ کو پتہ ہے. دوسری دفعہ ہم سر سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی چاند رات کی نسبت سے کوئی چوڑی، کوئی مہندی، کوئی آپ کا شعر ہے تو، یا جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہو، وہ ہمیں کوئی غزل، کوئی شعر، کوئی اشعار سنائیے پلیز. وہ ایک شعر ہو گیا ایک دفعہ مجھ سے، تمہاری دید کا موسم اگر نہیں آیا، تمہاری دید کا موسم اگر نہیں آیا تو پھر یہ عید کیوں آئی ہے وقت سے پہلے. کیا بات ہے، جی واہ جی واہ، واہ جی واہ. وہ اس طرح ایک ہو گیا. البتہ اگر آپ کہیں تو میں ایک غزل اور سنا دیتا ہوں. جی سنائیے. ٹھیک ہے. وہ اصل میں مجھے چونکہ میرا حافظہ تھوڑا کمزور ہے تو ایک غزل میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سر میرا خیال ہے کووڈ کے بعد ساروں کا حافظہ کمزور ہو گیا. نہیں، کووڈ شووڈ کی بات نہیں ہے. اچھا عمر دی گل ہے. اچھا، یہ میرے شعور کی سب دھڑکنوں میں رہتا ہے، میرے شعور کی سب دھڑکنوں میں رہتا ہے، وہ لمحہ لمحہ میرے رت جگوں میں رہتا ہے. میرے شعور کی سب دھڑکنوں میں رہتا ہے، وہ لمحہ لمحہ میرے رت جگوں میں رہتا ہے. اداس شام کے سب منظروں کا ساتھی ہے، اداس شام کے سب منظروں کا ساتھی ہے، وہ ایک پھول ہے سب موسموں میں رہتا ہے. وصال شوق کی منزل پہ جب بھی پہنچا ہوں،
विसाल शौक की मंजिल पे जब भी पहुंचा हूँ, मेरा वजूद कहीं रास्तों में रहता है। वाह वाह वाह। विसाल शौक की मंजिल पे जब भी पहुंचा हूँ, मेरा वजूद कहीं रास्तों में रहता है। अब उसके कुर्ब की सारी दुआएं भूल गईं, अब उसके कुर्ब की सारी दुआएं भूल गईं, जो दागे दिल है मगर फासलों में रहता अरे है। वाह 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 वाह। अब उसके कुर्ब की सारी दुआएं भूल गईं, जो दागे दिल है मगर फासलों में रहता है। वो शख्स जिसने कड़ी धूप में पनाहें दी, वो शख्स जिसने कड़ी धूप में पनाहें दी, अब आंख आंख कड़ी बारिशों में रहता है। वाह। वो शख्स जिसने कड़ी धूप में पनाहें दी, अब आंख आंख कड़ी बारिशों में रहता है। वो जिसके साथ नज़र की बसारतें भी गईं, वाह वाह। वो जिसके साथ नज़र की बसारतें भी गईं, वो शख्स आज भी दिल की हदों में रहता है। क्या क्या बात। वो शख्स जिसके साथ नज़र की बसारतें भी गईं, वो शख्स आज भी दिल की हदों में रहता है। नसीम जिनके वसीले से मेरी उम्र कटी, नसीम जिनके वसीले से मेरी उम्र कटी, मेरा ध्यान उन्हीं पत्थरों में रहता है। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। बहुत नसीम जिनके वसीले से मेरी उम्र कटी, मेरा ध्यान उन्हीं पत्थरों में रहता है। मेरे शऊर की सब धड़कनों में रहता है, वो लम्हा लम्हा मेरे रत जगहों में रहता है। क्या बात है सर, वेरी नाइस, बहुत वेरी उम्दा नाइस। सर, माशा। वहाब, मेरा ख्याल है कि लगारी साहब से भी लगारी पूछे। साहब, लगारी साहब शायरी का वैसे शौक है, बिजनेसमैन के पास आमतौर पर इतना टाइम होता नहीं है कि वो शेर व शायरी है सुनन है, यानी इंजॉय करें दे बैठे हुए। क्योंकि आप ब्लोच कम्युनिटी से भी हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं माशाल्लाह, तो कोई ऐसी ट्रेडिशन आपकी जो मेहंदी पे या चांद रात पे कोई स्पेशल हो? ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥਾਂ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਕੇ ਝੂਮਰ ਮਰੇ ਨੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਝੂਮਰ ਮਰੇ ਸੀ ਵੱਲ ਉਹ ਲੱਗੀ ਵੈਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਈ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਸੀ ਸਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਮਝ ਗਿਨੋ ਕੋਈ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਝੂਮਰ ਮਰੇ ਸਨ ਉਥਾ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹ ਸੀ ਸਰੈਕੀ ਦਾ ਉਹ ਮਰੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਗੇ ਵੈਸਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈ ਆਵੇ ਸਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਕੋ ਖਿਨਣੀ ਹੈ अच्छा हाँ ये बिल्कुल जेड़ा ना जी वो पर्टिकुलर है कि भाई जुत्ती नहीं घिरनी आखिर तक आखिरी दीवार वन के बाजार चूं रश दे विच इनकी क्या वजह है सर? उनकी वजह है कि ये जेड़ा ना जी एक ट्रेडिशन है साडे मैं क्योंकि डीआई खान नाल बिलोंग करे ना तो डीआई खान दे विच जिन्हां ने चपली जेड़ी साडी ट्रेडिशनल हुंदी है वो रात को ना उन्होंने वन के एंड ते ही घिरनी है और ये उन्होंने पहले रखा हुआ है कि जेड़े वेले ऐलान थी सी अच्छा चंद भाई नजर आ गई बस हूं वेले और निकल पहुंचे मेरे ख्याल दोस्तों दे नाल गेट टुगेदर दा बहाना ही समझ के नीचे ही क्यों जो हूं रात तो ज़ाहिर है भले जुत्ती 3000 दी मिले या 3000 दी घिननी हां जुत्ती उन्होंने घिननी है वो रात ही घिननी और दुकानदारों को भी ये पता होता है कि भाई ज्यादातर लोग जेड़े ना आखिरी रात ही आके गिन सकते। बिल्कुल सही ट्रेडिशन बन गया ना। आप देखें कि जो जूतियों की दुकानें हैं ना वो शहरी के सुबह तक खुली रहती है, बिल्कुल वो वाहिद दुकानें कपड़े की अगर सब बंद हो जाएंगी, लेकिन जूतियों की दुकानें चूंकि रात को वो खरीदने का जो एक कल्चर है ना कि वो जाना है उसने उसका मज़ा भी अलग है। हाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, पसंद आएगी नहीं आएगी। इसके साथ अब जूतियों की बात चली है तो डॉक्टर राशिद से पूछते हैं क्या बेगम आपको चांद रात के ऊपर दर्जी के पास भेजती हैं या कहती हैं क्लिनिक में बैठ के जो है ना खवातीन को खूबसूरत बनाया जाए? नहीं, कि वो दर्जी के चक्कर लगवाती हैं? दर्जी के चक्कर तो एक हफ्ता पहले से लगना शुरू हो जाते हैं, एंड तक लगते हैं? एंड तक लगते ही रहते हैं। पेशेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त या दर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सुबह ईद है, कौन सा जोड़ा पहनना बेगम ने? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो ईद होती है या अपने शॉपिंग होती है या दर्जी होते हैं। अभी कल ही मुझे कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ दर्जी के पास ले चलूँ आपको तो हालांकि उसका क्लिनिक का टाइम था, मैंने कहा आप खुद चले जाओ। अच्छा अदिल ये बताइएगा कि बचपन की ईद हम सब ज़ाहिर मिस करते हैं और यकीनन सारा पैनल हमारा मिस कर रहा होगा, पर बचपन में आमतौर पर ऐसा हर बच्चे के साथ
ہوتا ہے جو ہم بھی فیل کرتے تھے کہ خاندان میں فیملی میں ایک نہ ایک ایسا کوئی بڑا بزرگ ضرور ہوتا ہے جو بہت تنگ کرتا ہے عیدی دیتے ہوئے, یا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں غائب ہو جاؤں, شام کو آ کے نظر آؤں بچوں کو. آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا؟ بالکل بالکل ایسا ہوا. وہ ہمارے ایک ماموں تھے, اچھا, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ بہت تنگ کرتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی یہ گھسیں میرے اندر, میں ان کو تھوڑا تنگ کروں, چٹکیاں کاٹوں, ان کو ذلیل کروں. جس ٹائم تھک جاتے تھے ہم مانگ مانگ کے, اس کے بعد وہ کہتے تھے اچھا یار آ جاتے, یہ تیری. تو بیسیکلی پیار کرتے تھے آپ سے. سر یہی سوال سیم نسیم صاحب آپ سے بھی ہم کریں گے, کچھ ایسا کوئی واقعہ ہے تو پلیز شیئر کیجیے. نہیں, یہ بڑی اصل میں یہ بھی نا بڑی ایک خوبصورتی ہے عید کی. بالکل صحیح بات. یہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا جب ہم چھوٹے تھے, اب بھی ہم تنگ کرتے ہیں اپنے جو چھوٹے ہیں, اور یار آ جائیں, ٹھہر کے آ جائیں, کی گل ہے آ گئے. تو اس شوگر لگاتے ہیں بچوں کو نا ایک ان کے اندر مزید, اور ان کو انتظار ہوتا ہے کہ آج ریٹ کیا نکلے گا. ہمارے ہم 3-4 ہم 5 بھائی ہیں نا, تو ہمارا یہ ہوتا ہے آج ریٹ کیا نکلے گا. ٹھیک ہے, وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے بھائی نے ریٹ کیا نکالا ہے. اچھا, 200 روپے نکالا ہے, تو اچھا بھی اب 200 تو مل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر کم نکالا ہے تو آج سے بڑے کارڈ ملیں گے. تو وہ ریٹ کا نکلنا بھی اسٹاک ایکسچینج کی طرح ہے, یاد رکھنا. وہ اچھا ریٹ نکلا ہے 500 والا 1000 والا, تو سب کو مجبوراً سب کو آگے تک دینا پڑے یہ گا. پروسیس بتائیے, اس کا کیا کلیہ کیا فارمولا کیا ریٹ نکالنے کا؟ سر ریٹ نکالنے کا فارمولا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اچھا. کیونکہ پیسے تو ہوتے ہی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ غربت ہو جاتی ہے تو ریٹ کم ہو جاتا ہے. وہ کئی دفعہ ایسا بھی کیا, ہمارے بڑے بھائی صاحب ہیں رائے فاروق صاحب, وہ فلم ڈائریکٹر بھی رہے ہیں, تو سید نور کے بھی استاد ہیں. وہ بڑا شغل لگاتے ہیں. وہ نا سب سے پہلے 50 روپے کا ریٹ نکال دیں گے. اب سارے نیچے جو ہے نا, لو جی آج مارے گئے. بچے جو ہیں 50 روپے ملیں گے, 5 بھائی ہیں, یہ تو 250 بنے. وہ ان کا شغل ہوتا ہے. وہ بعد میں جب وہ سب مایوس ہو کر ادھر ادھر پھر جاتے ہیں نا, پھر اوے واپس آؤ, پھر نا وہ ان کو اصل عیدی. اور یہ دوہری خوشی ہے بچوں کے لیے. وہ پھر بڑا ایک ان کے لیے نا سرپرائز ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں پہ بھی, بڑوں کو بھی تو دیتے ہی ہوں گے نا, ظاہر سی بات ہے. آپ لوگوں نے نکالنی ہے تو باقی تو ساری. اپنے سے بڑوں تو کوئی نہیں دیتا. نہیں, آپ جو آپ سے چھوٹے ہیں لیکن بچوں سے بڑے ہیں. اور یہ آپ بیگمات کو بدنام نہ کریں, مہربانی کریں. کوئی شوہر اپنے بیگم نو نہیں ہے دی, تو کی کرنی ہے دی, تمہیں شاپنگ کرا دی. بتائیں سر, آپ دیتے ہیں بیگم کو عیدی؟ بھائی نہیں ہوتی, مجھے پتہ ہے نا, یہ سب ایسے ہی کہہ رہے ہیں. اچھا, وہ تو دیکھیں سر, ماں باپ کو بھی عیدی دیتے ہیں. سر چیک کریں, مثال ہے ہمارے سامنے. والدین کی بنتی ہے. جب ماں باپ کا تو سارا پیسہ ہی ہوتا ہے نا, ان کے صدقے سے وہ تو ہے. سر بیگم کی بتائیں, بیگم کی. بیگم تو یعنی میری بانٹنے والوں میں سے ہوتی ہے نا. میرے تو ساری یعنی جو ہماری فائنینس مینیجر ہے وہ بیگم ہوتی ہے, تو اسی کے پاس سارے پیسے ہیں, اسی نے بہنوں کو بھی پھوپھیوں کو بھی سب کو عید دینی ہے. لیکن میں علیحدہ سے میں ہر عید پہ نا نئے نوٹوں کی کاپیاں لے لیتا ہوں. وہ پھر میں نے عید اگر ڈسٹریبیوٹ بھی کی ہے نا, تو وہ میں اپنے بچوں کو بھی, دوسرے جو بچے ملنے کے لیے آتے ہیں یا ارد گرد جو بھی راست ملتا جاتا ہے ان 3 دنوں میں, تو وہ پیسے کوشش ہی ہوتی ہے کہ ختم کریں, جتنے بھی جو ہے نا وہ آپ نے نکلوائے ہیں. سر یہ تو بہت اچھی بات ہے. باتیں بہت ہو رہی ہیں, میوزک کا بالکل ٹائم آ چکا ہے, اور اتنے اچھے سنگر ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے ابھی تک کچھ سن نہیں پائے. میں یہی کہنے لگی تھی کہ عدیل, آپ گھر کے وہ واحد بندے ہوں گے جس کو ہر کوئی بندہ پکڑ پکڑ کے کہتا ہوگا کہ اب ہمیں گانا سناؤ, اب ہمیں گانا سناؤ. اور ہم بھی آپ سے یہی کہیں گے کہ ہمیں پلیز کوئی اچھا سا گانا سنائیے. اچھا نہیں, وہی ان کی والی بات آ گئی کہ گھر کی مرغی دال برابر. مجھے بھی کوئی کسی کھاتے میں نہیں لکھتا, ایسے ہی ہے. واہ جو پیار کی توئی رول دی توئی وہ بچ روہی, واہ وہ سجن تیرے والے جی میں ڈھولاؤ تیرے والے. واہ جو پیار کی توئی رول دی توئی وہ بچ روہی, واہ وہ سجن تیرے والے جی میں ڈھولاؤ تیرے والے. واہ جو پیار کی توئی. دیکھ کے بھی چھوڑا ماہی
कर गयो किनारे जीवा ते जीवा हुण कहंदे सहारे देखे भी छोड़ा माही कर गयो किनारे जीवा ते जीवा हुण कहंदे सहारे मैं तू ना नाल गिदो ही रोल दी तो वो बिच रोही बहवो सजन तेरे वादे जी में ढुलाओ तेरे वादे वाह जो प्यार की तोई देखे भी छोड़ा माही कीती कमाले निसी चा पुछया के शाकिर दा हाले देखे भी छोड़ा माही कीती कमाले निसी चा पुछया के शाकिर दा हाले जिंदड़ी रोल दी तोई रोल दी तोई ओ बिच वो सजन तेरे वादे जी में ढुलाओ तेरे वादे वाह जो प्यार की तोई देखे भी छोड़ा माही थी गयो रवाना टोका मरेंदे में तू अपना बेगाना देखे भी छोड़ा माही देखे भी छोड़ा माही देखे भी छोड़ा माही थी गयो रवाना टोका मरेंदे में तू अपना बेगाना जिंदड़ी रोल दी तोई रोल दी वो बिच रोही बहवो सजन तेरे वादे जी में ढुलाओ तेरे वादे वाह जो प्यार की तोई रोल दी तोई वो बिच रोही बहवो सजन तेरे वादे जी में ढुलाओ तेरे वादे वावो सजन तेरे वादे जी में ढोला ढोला सजन तेरे वादे एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेशनल मुल्तान स्टूडियोज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन के साथ। हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा सिंगर मौजूद हैं। एक बार फिर से एक नए आर्टिस्ट को हमने बुलाया है और आज माशाल्लाह ईद का दिन है, तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्टिस्टों को मौका दें, क्योंकि हमारे वसेब की जो सरजमीन है वो माशाल्लाह किसी टैलेंट से कम नहीं है, किसी टैलेंट से यकीनन किसी इलाके के टैलेंट से कम नहीं है। जी.आर. अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं और जी.आर. अंसारी बहुत अच्छे सिंगर हैं, बड़ी तारीफ सुनी है अंसारी भाई आपकी। बहुत शुक्रिया सर। बताइए ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी सर। सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ। थैंक यू। और अपने पूरे पाकिस्तान को, उम्मत मुसलमान को, अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो नसीब करे। तो ईद अच्छी गुजर रही है? बहुत अच्छी सर। ईदी शीदी दे दी है आपने? हाँ जी, इसकी तो माफ़ी नहीं होती ना ये देनी पड़ती है। लेते रहे हैं तो ज़ाहिर देनी भी पड़ती है ना फिर। माशाल्लाह बहुत चीज़। बिल्कुल सही। हैदर साहब की तरफ आएंगे दोबारा। हैदर साहब, आपने अब तक हमें जितने भी कलाम सुनाए, यकीन कीजिए गर्विदा तो हम पहले से थे ही आपके, लेकिन रूबरू बैठ के जो सुनने का मज़ा है ना, वो मज़ीद यूँ कीजिए समझिए कि मज़ा आ गया हमें, मज़ा दोबाला हो गया हमारा। तो ये बताइएगा कि ईद का चूँकि आज दिन है और ईद के हवाले से हम लोग सभी बातें कर रहे हैं, गपशप भी हो रही है,
کوئی خاص آج کے دن کے حوالے سے پروگرام آپ نے اپنی شاعرانہ کمیونٹی میں کوئی ترتیب دیا ہوا ہے کہ اب جا کے شام کو یا رات میں ہم نے کوئی اپنے شعراء کرام کے ساتھ کولیگس کے ساتھ کچھ گپ شپ کریں؟ جی اس طرح ہے کہ جو عید کے پہلے 2 دن ہے نا، یعنی آج کا دن اور کل کا، اس میں تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا پروگرام نہ ہو، اچھا، تاکہ جتنا زیادہ ٹائم ہم اپنی فیملی کو دے سکتے ہیں دے لیں۔ اس کے بعد تو روٹین چلتی رہتی ہے اور پھر ہمارے عید ملن مشاعرے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر تقریباً جو ہے نا پورا 1 مہینہ رہتے ہیں۔ مختلف جو بزم بنی ہوئی ہیں، مختلف پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ہوتی ہے، ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ان کے پاس جانا ہوتا ہے، تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ پہلے 2 دن اس طرح کا کچھ نہ ہو، اچھا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نا اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو دیں۔ چلیں گڈ۔ جی اچھا حنیف صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ عید کا دن ہے، وہ کہتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن سے نا سسرال ڈیز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ کا بھی یہی ہے کہ دوسرے تیسرے دن سسرال جاتے ہیں، یا اس میں بھی ڈیوٹیز بیچ میں آ جاتی ہے کہ نہیں جب ڈیوٹی کرنی ہے، یا ڈیوٹی ہے، یا اسٹیشن چھوڑ کے نہیں جا سکتے؟ نہیں، جو آج کی عید ہے نا، اس میں چونکہ میں ملتان میں ہوں تو میری شادی ملتان سے ہوئی ہے، اچھا، تو میرے ان لاز ادھر ہی ہیں، تو اس عید پہ تو خصوصی طور پہ یہ آپ یوں ہم سمجھیں آپ کہ کے سسرال والے ہیں، یہ پوری کی مطلب پوری عید سسرال کی نظر ہی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے۔ چلے دیٹس گریٹ، یہ تو مطلب آپ کا تو ڈبل فائدہ ہو گیا، ڈیوٹی کی ڈیوٹی ہوگی، عید کی عید ہوگی۔ ہاں، یہ بڑے عرصے بعد عید جو ہے نا اس طرح سے ان کے ساتھ منانے کا موقع ملے گا۔ سسرال کی طرف سے کوئی عیدی شیدی بھی آئی ہے یا ہم نے آپ کو دے کے بھیجنی ہے؟ نہیں، وہ مجھے جو ہے نا وہ شروع سے ہی خیال رکھتے ہیں، اور میری عید ایڈوانس میں آ جاتی ہے۔ اچھا، اسپیشل پروٹوکول چل رہے ہیں، چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں بھی بتا دیں سر ریسیو کرنے کا، تاکہ ہم بھی وہ فارمولہ اپنائیں۔ بس میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ ان کو ویسے ہی سمجھے جیسے آپ اپنے والدین کو سمجھتے ہیں۔ اگر اس طرح کا آپ ریلیشن شپ رکھیں گے تو پھر وہ بھی ویسے ہی آپ کو ٹریٹ کریں گے جیسے آپ ان کے بچے۔ ویری گڈ۔ تو لغاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے نسیم صاحب سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آج کا ریٹ نکالیں گے عیدی کا، اس سال کا، اور پھر وہ بچوں میں بانٹیں گے۔ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کے فیملی میں یا آپ کے ظاہر خاندان میں بھی کوئی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ؟ بالکل بالکل، عیدی جیڑا نا جی وہ تو کہیں کو معاف کوئی نہیں نا، عیدی تو جیڑا نا جی وہ پہلے بال جی میں پروفیسر صاحب نے بھی آکھے وہ انتظار اچ کھڑے ہونے بھئی اے ٹائم تے نماز پڑھ کے آسن تو ول ساڈا جیڑا نا جی نمبر شروع تھی ویسی بھی پیسے جیڑا نا جی کیویں گنن، ول انہاں دا اے بھی ہوندے کہ وہ بنا کو بھی سد کے آنن بھئی ہن جیڑا نا این وقت تقسیم تھیندی پئی وی عیدی تساں بھی جیڑا نا پہنچ ونجو، کیونکہ میں بھی جیڑا نا اپنے فیملی دے وچ وڈا ہاں پی اب سارے ول وہ پہلے سارے ہی ایکسپیکٹ کرن کہ تساں جیڑا نا جی عیدی دیونی ہے تساں بالاں کو لازمی طور تے، اور نویں نوٹ جیڑے نا جی وہ بھی اتھاں خاص طور تے دیہات تے ول وہ نویں نوٹ جیڑے نا جی وہ دیکھ کے بال آدن بھی اے اگر کوئی انہاں کو تساں 5 روپے والا نوٹ دے تو انہاں واسطے 5000 ہے۔ آج بھی سب کو نئے نئے نوٹ بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ نسیم صاحب، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ جو ہے عیدی میں عیدی پیسوں کے ساتھ ساتھ آپ کیا کہتے ہیں کہ میرے شعر سننے لازمی ہیں؟ شعر سناتے ہیں یا نہیں؟ اور اسپیشل کوئی عیدی آپ کو ملی یا آپ نے کسی کو اسپیشل دی ہو؟ شاید آپ کو پتہ نہیں، حیدر صاحب نے بھی وہ بات کی ہے، گھر میں ہم ناپسندیدہ مخلوق ہیں، ساری دنیا ساڑی مداح ہوندی ہے، گھر ساڑی عزت نہیں ہوندی شاعراں دی، ہر وقت شاعری کرتے رہتے ہیں، اس لیے بھائی عیدی چاہیے، عیدی چاہیے، نوٹ کی شکل میں، نئے نوٹوں کی شکل، نئے نوٹوں کی، چھوٹا بھی نوٹ نہیں، وڈا نوٹ، وڈا نوٹ اور نواں۔ اچھا پروفیسر صاحب، ٹھیک ہے، فیملی میں شاعر حضرات ہو گئے، ایون سنگرز بھی ہو گئے، وہ زیادہ پسند نہیں کیے جاتے، البتہ یہ بتائیے کہ فینس تو آپ کو عید پہ یقیناً محبتوں والے پیغامات بھیجتے ہوں گے؟ نہیں، وہ کچھ میسیجز میں ظاہر ہے، کچھ ملنے آ جاتے ہیں، وہ سارا کچھ ہے، اصل میں گھر میں نا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ بڑے بڑے شاعروں کو دیکھ لیں آپ، اب غالب کو دیکھ لیں، وہ ہمیشہ بے عزت ہوتا رہ گیا اپنی جو بیگمات، تو وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن باہر کی دنیا میں ہماری بڑی لش پش ہوتی ہے، بڑا جناب بڑا شاعر ہے، فلانا ہے، تو آپ جس بھی شاعر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ناصر کاظمی کو دیکھ لیں، ان کی زندگی پڑھ لیں، احمد فراز کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، ایک فیض احمد فیض خوش قسمت آدمی تھا کہ ایلس فیض اس کی بڑی عزت کرتی تھی، باقی تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، شاگرد ہیں، جو مطلب شاعری کے حوالے سے ہم سے وابستہ ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم سے وہ رکھتے ہیں، وہ کہیں مل بھی جاتے ہیں نا ہمیں باہر، وہ ایسے ہی ابھی بھی میں نکلا ہوں پرانا شجاباد سے روڑ رہا ہوں، تو میں کسی ریڈی پہ کھڑا ہوں تو کوئی بندہ مجھے وہ اس طرح سے جاننے والا میرا شاگرد، سر کیا حال ہے سر، بڑی خوشی ہوئی سر، جیسے آپ نے مجھے آج کہا، جی ظاہر ہے نا،
आपने कहा जी मैं बोसन रोड कॉलेज में ना पढ़ता था, आप उस वक्त पढ़ाते थे, तो ऐसे भी आ जाते हैं। लेकिन ये है कि शायरी जो है ना पर्सनल तस्कीन का ज़रिया है, उसको दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। और सुन यार मेरी शायरी, वो कहेगा माफ़ कर। इसलिए शायरी अपनी ज़ाती वारदात है, ज़ाती तस्कीन है। फिर एक बड़ा अच्छा मीडियम आ गया सोशल मीडिया का, ठीक है ना। वरना अखबारात, हमें याद है कि अखबारात में छपवाने के लिए एक गज़ल वो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी। वो जा के बार जा के सर ला दो यार लगा देंगे, बड़ी जल्दी है तुम्हें, महीना नहीं लगती सी। अब इत्थे लिखी इत्थे पाई तो गई, ज़रूरत ही नहीं अखबारों की। तो ये अब एक सहूलत है। सर हम यहाँ पे आपसे ना रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई हमें अपना कोई शौक सा, कोई हंसी मजाक वाला कोई शेर आपने लिखा हो तो वो सुनाएं। यार मैं आपको बताया है, मैं मज़ाहिया शायर नहीं हूँ। कोई ऐसे ही बंदे ने लिख लिया, जरूरी थोड़ी है जिसने शायरी लिखनी है तो वो थोड़ी जरूरी थोड़ी मज़ाहिया भी हो, लेकिन बंदे का दिल कभी कभी करता है। जिसको इश्क हुआ हो शुरू में, हाँ, और उसकी चोट में वो सारा चल गया हो, चले वो मज़ाहिया शायरी कैसे करे? चले सर, बहुत सारे आशिक भी आपको देख रहे होंगे जो नए नए बने होंगे या जिनके दिल टूटे होंगे, उनके लिए कोई शेर सुना दीजिए। हाँ, मैं वो एक शेर है ना, चलो ये शर्त भी अब हम तुम्हारी मान लेते हैं, चलो ये शर्त भी अब हम तुम्हारी मान लेते हैं कि तुमसे प्यार करना है मगर खामोश रहना है। क्या बात, क्या बात। तो ये आशिकों को मैंने एक पैगाम दे दिया। क्या बात है कि शोर ना पाया करो, हाँ। तेजाब ना छुटिया करो, खामोशी नाल बहुत अच्छा, मोहब्बत करो, बहुत अच्छी, ठीक है, और पता ही न लगन दो, ठीक है। और कभी बारिश के मौसम में अगर मैं याद आ जाऊं, कभी बारिश के मौसम में अगर मैं याद आ जाऊं तो मुट्ठी में मेरे हिस्से की बूंदें जज्ब कर लेना। क्या बात, वाजिब वाजिब। इस किस्म का भी उनको पैगाम दिया कि भाई अपने घर बह के ही तू साढ़े ना इश्क कर सकती हैं कि बारिश आवे तो मुट्ठी साढ़े रक्शे दिया बूंदा रख ले। बस क्या इतनी सी बात, क्या बात है। ये अच्छा डॉक्टर राशिद, हम आपसे भी पूछेंगे कि आप जो ईदी देते हैं उसके अंदर आप क्या डर्मा प्रोडक्ट्स दे देते हैं या आप भी पैसे शैसे देते हैं बाकी सारों को, बच्चों को? बेगम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बाकी सारों की बात है। या कोई फ्रेंड्स आते हैं वो कहते हैं जी ईदी में आपने देनी हो, हमें फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। वो तो सारा साल चलता है, वो ईद तो सारा साल चलती है। लेकिन कोशिश ख़वातीन की यही कोशिश होती है, जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, कि ईदी भी हो और साथ में कोई प्रोडक्ट्स भी मिल जाए। अच्छा, वेरी गुड। ये तो उनके फिर लॉटरी वाली बात होगी। और आप देते हैं साथ में प्रोडक्ट्स या कहते हैं नहीं? जो मैं बल्कि तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। मैं अपनी सेल्फ केयर के लिए ना, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ मेरे बाथरूम में मेडिकेटेड से ज़्यादा नॉन मेडिकेटेड चीज़ें पड़ी होती हैं। क्योंकि जितनी होती है ना, वो सारी एक्सपेक्टेशन इतनी होती है, वो सारी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। चलें, सही। तो अब मेरे ख्याल में प्रोग्राम के हमने आखिर में कुछ अपने जो हमारा पैनल है इनसे खूबसूरत तो है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। ईद के हवाले से सर, जाहिर है पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है, आपको देख रहा है, आपसे यकीनन जो लोग आपके फ़ैन हैं वो आपसे कुछ ऐसी बात भी सुनना चाहेंगे जिसको वो फॉलो करें तो हमारे सोसाइटी में काफ़ी बेहतरी आ सकती है, भले छोटे से लेवल पे ही क्यों ना। तो अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को आप ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? जी, पैगाम तो अमूमन देखा जाए तो यही बनता है कि जनरली हम मुआशरे को देखते हैं, उसके सुधार के लिए हमने क्या करना है। जो नई जनरेशन है अब जो शिद्दत की तरफ जा रही है, उनको जो है ना कम से कम एहसास दिलाना चाहिए कि नहीं भाई, ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं है, आने वाली नस्लों के फ़ायदे के लिए नहीं है। और उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना शिद्दत से हट के कोई चीज़ देखनी है तो वो हैदर बुखारी के शेर पढ़ लेने चाहिए। क्या बात, पेशेंस आएगा आप में। जी, तो उसमें जो है ना आपको कम से कम मोहब्बत की तरफ लेके जाएगा, शिद्दत की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो यही शेर, हाँ शेर भी हो जाए। जी, मेरे पास मैं एक शेर तो मैं अपने वसेब के लिए मैंने एक बड़ा सराकी में सरतवारे गोश गुजार करे था कि दुख जे देरा आन घतन तां जींदे तोणी रह पौंदे हैं, अख विच जेकर रूण पवे तां हंजू बेर बेर वह पौंदे हैं, ते बचड़ी पढ़ण तां वेंदी पईयां ई, चेते विच हिक गाल पका घिन, सिर दा बोछण लह पोवे तो पटके सिर तो ढह पौंदे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ये बहुत ज़्यादा एक मेरा पैगाम समझ लीजिए। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज।
سر ہم آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے بھی یہی پوچھیں گے کہ عید کے حوالے سے آپ ہماری آڈینس کو کوئی میسج. دیکھیں یہ عید کا موقع ہے اور پاکستان ہمارا ملک ہے، پیارا ملک ہے، تو عید کے حوالے سے میرا جو دوست سن رہے ہیں خصوصی طور پہ نوجوان جو ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو فرسٹ ورلڈ کنٹری بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود فرسٹ ورلڈ سٹیزن بنیں اور ان کی طرح بیہیو کریں. جیسے جو ہے نا وہ سر نے پیغام دیا کہ آپ محبت کا راستہ اپنائیں، شدت کے راستے کو ترک کریں. تو محبت اپنی ذات سے بھی، اپنے اہل خانہ سے بھی اور اپنے ملک سے بھی. بالکل. اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کریں ہم دیکھیں اس کام کو دنیا میں سب سے بہترین سلیقے سے لوگ کیسے کرتے ہیں. تو اپنے اندر وہ استعداد پیدا کریں کہ ہم اس کام کو بہترین سلیقے سے پیدا کریں اور اپنے ملک کو اتنا پروڈکٹیو بنائیں کہ ہمارا ملک خوشحال بھی ہو، ہمارا ملک مضبوط بھی ہو. اور ہمارے ملک کو بنانے والوں نے جو خواب 1947 میں دیکھا تھا اس خواب کو ان کے بچے یا ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ شرمندہ تعبیر کر سکیں. تو میرے خیال میں بچوں کے لیے یا جو لوگ سن رہے ہیں، نوجوان سن رہے ہیں، ان کے لیے اس عید کے موقع پہ میرا یہ پیغام ہے کہ اس پاکستان کو بھی اس عید کی طرح خوبصورت بنائیں. بے شک بہت لگاری صاحب چونکہ تاری گل ہے تو سب کو جڑا اندازہ تھے ماشاءاللہ اپنے ریتا نال رسماں نال کافی جڑے ہوئے ہو تساں. لیکن اج کل اساں دیکھتے ہیں جو نوجوان ہیں جڑے زیادہ تر ماڈرن دور دے وجہ تو نا آدن بس یار ٹھیک ہے پرانے دور والی گالیاں ختم تھیاں نویں دور چلو. ایسے نوجوانوں کو کیا پیغام دے سو؟ میرا پیغام جڑا نا جی وہ جویں حنیف صاحب نے بھی آکھے کہ محبت جڑا ہے نا جی وہ بہت بڑا پیغام ہے. اور سارے خاص طور تے عید دا جڑا موقع ہے نا ایندے تے یہ چھوٹے چھوٹے خوشیاں ہیں ساریاں ساکو کو بھرپور طریقے نال اپنے دوستاں نال اپنے رشتہ داراں نال بھیڑی براواں نال انجوائے کرنا چاہیے ہے. اور خاص طور تے میں جڑا نا جی آکھساں کہ اپنی بھیڑی تے گھر ضرور ونجو، انہاں دے واسطے ضرور تحفہ گھن کے عید دے اوتے ونجو تاکہ انہاں دا دل جڑا نا جی وہ بہت وڈا تھیندے. تے ایندے نال نال اپنے ملک واسطے جڑے حالات چلدے پن اگر اساں ایک جگہ تے کٹھے تھی کے نہ کھڑسوں تو اساں جڑا نا جی کو اگوں تے گھن کے ون نہیں سکدے. اگر ہن سارے کول بہت وڈا موقع ہے این حالات دے وچ اگر اساں ایک مٹھ بن ونجوں کٹھے تھی ونجوں تو سارا ملک جڑا ہے بہت ترقی کر ویسی. اور این دے واسطے ساکو اپنے اداریاں دے نال اپنے پورے ملک دے نال ایک جگہ تے کٹھے تھی کے ساکو جڑا نا کھڑا تھی ہونا چاہیے. جنریشن زی کو میرا ایو پیغام ہے کہ تساں جڑا نا جی ایک جگہ تے نہ بہو، تساں کٹھے تھی کے این ملک واسطے تواڈے واسطے این وقت بڑیاں مثالاں موجود ہیں دنیا دے وچ نظر آندا پئی ہے کہ جڑے کٹھے تھی کھڑدے وہ ہمیشہ جیت وین. جیت جڑا ہے بہت بڑا جڑا ہے نا وہ ریوارڈ ہے. بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب ہم آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں کوئی ایک آدھا شعر بھی ضرور سنائیے اور ساتھ میں کوئی عید کا کوئی پیغام ہو تو وہ بھی ضرور دیں. یار جب شاعر کو آپ پہلے شعر کی طرف لگا دیتے ہیں اس کے بعد دماغ اڑ جاتا ہے، اچھا جی، خیالات ختم ہو جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اصل میں کہ یہ عید جس موقع پر آئی ہے نا ہمارے ملک میں، آپ دیکھیں خطے میں دیکھیں اور پوری دنیا میں دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں وہ بڑی سنجیدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں سنجیدگی اس حوالے سے کہ جیسے ابھی بلوچ صاحب نے کہا کہ بھائی آپ ایک مک ہو جائیں، اپنے اختلافات کو بھلا دیں فی الحال. یار بڑی دنیا پڑی ہے، بڑے وقت پڑا ہے ابھی. اس وقت جو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں اپنے اکانومی کے حساب سے، اپنے ادھر سلامتی کے حساب سے، امن و امان کے حساب سے، اور جس طرح آپ دیکھیں کہ ملکوں نے یلغار کی ہوئی ہے ہمارے ارد گرد. ہمارے ملک کو اسٹیبل ملک ہے ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اس میں یلغار بھی بڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بطور قوم جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں. اپنے جو حصے بنائے ہوئے ہیں ہم نے، اپنے ذاتیں، اپنے گروہ، اپنے گروپ، اپنی سیاسی اختلافات وہ اپنی جگہ رہیں گے، لیکن جب ملک کا معاملہ آئے گا نا تو پھر عید وہی ہے ہمارے لیے کہ جب ہم ایک ہو جائیں. یہ ہماری اصل عید ہے. تو یہ اس موقع پر جو ہمارا پورا ایک پیغام جانا چاہیے، ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نوجوانوں کو پیغام دیں، اور نوجوان ہی رہ گئے ہیں اس ملک میں. اس ملک میں جو اس سے بڑے لوگ ہیں وہ بھی تو کروڑوں میں ہیں نا. وہ سیدھے ہوں گے، وہ بھی بگڑے پڑے ہیں نا.
वो जब सीधे होंगे अपनी नस्ल को भी अच्छा पैगाम देंगे। वो फिरकों में बटे हुए हैं, नौजवान नहीं इतना बढ़ता जितने हम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उनको भी चाहिए कि वो ये छोड़ दें छोटे छोटे अपने जो उन्होंने बनाए हुए हैं इख्तलाफात खला बना के। इस वक्त आप देखें कि आप ईरान को आप देखें जिस उससे वो गुजर रहा है, इस तरह हमारे जो खलीजी ममालिक हैं हर मुल्क में एक पैनक आ गया है। तो पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से उससे बचा हुआ है। अब एक इक़्तिसादी बोझ अगर आ रहा है तो उसे खुशदिली से बर्दाश्त करें, उससे खुशदिली से बर्दाश्त करें और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क इसी तरह ईदें मनाएगा, इसी तरह खूबसूरती आएंगी। सर शेर हो जाए प्लीज। जर्द की धूप सताए, अब ये भी एक पैगाम है। जर्द रुतों की धूप सताए तो घर वापस आ जाना। अच्छा। जर्द रुतों की धूप सताए तो घर वापस आ जाना, और सर्द रुतों में नींद ना आए तो घर वापस आ जाना। वाह। मैं कब कहता हूँ ना जाओ शहर के उजले लोगों में, मैं कब कहता हूँ ना जाओ शहर के उजले लोगों में, तन्हाई से जी घबराए तो घर वापस आए। वाह जी वाह, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हम आपकी तरफ आएंगे, ईद के हवाले से कोई आपका मैसेज हो प्लीज जरूर दें। अच्छा, मैं एज अ डॉक्टर और मर्द हजरात को भी दीजिएगा साथ में, खवातीन के साथ मर्दों को भी। सबको एक चीज़ मैं नोट करता हूँ जो अपने पेशेंट्स में, कि हमारे माशरे में बड़े छोटे मर्द खवातीन सब में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना लोग फेस कर रहे होते हैं, और उनमें ज़रूरी नहीं कि उस स्ट्रेस के पीछे रीज़न हो, एक्चुअल रीज़न हो। असल में हमारा अल्लाह ने दिमाग बनाना, इसका काम है सोचना। जैसे दिल का काम है हर टाइम खून को पंप करना, इसी तरह दिमाग का काम भी है सोचना। ज़रूरी नहीं होता कि वो सही सोच रहा हो हर टाइम। तो इस सोच को हमने कंट्रोल करना है। जैसे आज ईद का दिन है, आप सिर्फ ये देखें ईद का दिन है तो हर बंदा खुश है। कोई हालांकि खुशी एक्चुअल है या नहीं है, लेकिन हर बंदा खुश है। तो मैं यही चाहूँगा कि इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप अगर सिर्फ जहन के अंदर बिठा लें कि आज खुशी का दिन है तो आप खुश रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सबको चाहिए कि अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, जहन की जो अंदर सोचें आती है परेशानी वाली उनको कम करें। इससे लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी सबकी। बिल्कुल ठीक है आपने। बेसिकली हम ओवर थिंकिंग से बचें। हाँ जी, ओवर थिंकिंग बहुत सारी जो है ना वो डिजीज़ कई सारी एक वजह बनता है। कई सारी नेमतें होती हैं लेकिन इंसान उनको सोच नहीं रहा होता। मेरा बड़ा मतलब एक मुशाहिद और बड़ा मेरी ख्वाहिश है कि सबको ये सोचना चाहिए इस बारे में कि सोचों को और नेगेटिव थॉट्स को कम करके स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए। आपकी बात को मैं एक और बात के अंदर कंक्लूड करूंगी कि अगर हम तस्वीर खिंचाते हुए मुस्कुरा सकते हैं तो ज़िंदगी में बगैर किसी वजह के भी हम खुश रह सकते हैं, और हमें खुश रहना चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जिया अंसारी हमारे साथ खामोश बैठे हैं। सिंगर हजरात को खामोश बैठना नहीं चाहिए, वैसे कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। बहुत प्यारी बातें हो रही हैं। और ये बताइए गुलाम रसूल भाई कि ईद है, ज़ाहिर है आपकी भी ईद उसी तरह गुजरती है जिस तरह हम सब ईद मनाते हैं। आप इस ईद पे एक तो पैगाम भी दीजिएगा और उसके बाद फिर हम आपसे गाना सुनेंगे। फिलहाल आप अपने देखने वालों को क्या कहना चाहिए? मैं सर यही जो माशाल्लाह हमारे दूसरे दोस्तों ने कहा है कि अपने पास वालों का भी ख्याल रखें, खुद खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें, और अपने मुल्क के लिए जो है ना वो जितनी हो सके वो मेहनत करें, उससे मोहब्बत करें। बस यही सर। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम आपसे गाना सुनते हैं लेकिन हम आप लोगों से जो है आज ईद की ट्रांसमिशन को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, लेकिन आपके लिए एक गाना ज़रूर सुन के जाइएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा अपने उस्ताद जी का, क्योंकि उनका नाम ना लिया जाए तो ये बेअदबी होती है। मेरे उस्ताद जी हैं माशाल्लाह, मुल्तान के बहुत बड़ा नाम है जवेद गनी अब्बासी साहब। तो उनकी शफ़क़त से मैं आज यहाँ हूँ और मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी चलिए जी गाना सुनते हैं और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी तरफ से बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये झुकी झुकी निगाहें, ये झुकी झुकी निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर लूं। ये झुकी झुकी निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर लूं। यही अपनी सुबह कर लूं,
यही अपनी शाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरा गम तेरी मोहब्बत, तेरा गम तेरी मोहब्बत, तेरा दर्द तेरी हसरत, तेरी हो अगर इजाजत तो मैं अपने नाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें। तू ही मेरी इब्तिदा है, तू ही मेरी इब्तिदा है, तू ही मेरी इंतहा है। चाह तू इशारा कर दे मैं वही कयाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ के ये साए, तेरी जुल्फ के ये साए, बस अब आगे कौन जाए। तू कहे तो जिंदगी को मैं यही तमाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम